اگرچه از مشرق برآید آفتاب و تجلی های شوخ و بی حجاب، مشرق سے اگرچہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی تجلیوں کو بے حجاب کر رہا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جاوید نامہ کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور میں وقاص علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. وقاص علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ وقاص. اب میں گزارش کروں گا سید علی حیدر بخاری سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائیں. سید علی حیدر بخاری. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے شوق و نیاز و عز کے ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے
ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عز کے۔ اور اب میں بلا تعامل پروفیسر انجم طاہرہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے جاوید نامے کے لیکچر کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتنی خوبصورت بات کی زاہد شمسی صاحب نے کہ وہ آئل پینٹنگ کے ذریعے ہم جو اقبال کے اشعار سنتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں ایک تصویر بناتے ہوئے اس کو اسکیچ کر سکیں۔ تو یہ جو جاوید نامہ ہے اس کی جتنی تصویریں 2 لیکچرز میں آپ نے سنی وہ کس قدر خوبصورت امیجری ہے۔ پہلے سیشن میں اس کا ایک تعارف بتایا گیا جس میں معراج سے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بنیاد بنا کر، اور اس کے بعد ڈینٹے کی ڈیوائن کامیڈی کو جو کہ اس نے جلاوطنی کے زمانے میں اور یقیناً دل میں بہت سارے عشق کے جذبات کو سموتے ہوئے کسی نہ کسی صورت میں اس کو لکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معراج ناموں کی ذکر۔ کسی ایک بہت ہی میرے جیسے کیوروسٹی والے اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ واقعی انہوں نے سفر کیا تھا؟ تو یقیناً اس کا جواب علامہ اقبال کے خطوط اور ان کی جو گفتگو اور جو عقل کا تقاضا تھا اس میں یہی مناسب تھا کہ یہی بتایا جاتا، اور جو کہ اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ یہ ایک ان کا جیسے شاعر بہت سارے تخیلات کے اندر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو کہاں کہاں خود کو محسوس کرتا ہے، لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی جذبے کی ایک پیک پر ہوتے ہیں، چاہے وہ نفرت کا، محبت کا، عشق کا، خاص طور پہ یہاں عشق سے مراد وہی ہے عشق دل مصطفیٰ جو ہے، اس میں ہمارے جو خیالات ہیں وہ حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی اس زمینی حدود سے کہیں باہر سفر کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ نے پہلے 2 لیکچرز میں جتنا بھی آپ نے دیکھا کہ جاوید نامہ میں ہم نے جو سفر کیا، پہلے وہ ایک مناجات کی صورت میں ایک سوز بھرا دل جو ہے وہ کس طریقے سے تڑپ کر مختلف شکوے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، اور جب آپ اس شکوے اور طلب اور تڑپ اور بے چینی اور کسک اور جستجو کی انتہا پر ہوتے ہیں تو آپ کسی اور دنیا کی طرف جانے کی بے قراری میں بھی ہوتے ہیں، کبھی عاجز بھی آ جاتے ہیں نا کچھ زمینی مسائل سے، تو کہتے ہیں کہ یہاں سے کہیں فرار کریں، کچھ اقتصادی مسائل سے، کچھ اجتماعی مسائل سے، تو وہ ایک سفر جو ہے وہ ہم کہیں اور کا کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم جو ہے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے دور ہو جائیں، لیکن انہی مسائل کا شاید حل ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ذہن میں ہمیشہ کچھ ایک پلان ہوتا ہے،
اور وہ بے چینی جو ہے ایک بیج کو بھی اپنی ماہیت بدلنے پر تب مجبور کرتی ہے اور اس کو ایک خاص مدت تک ایک حبس اور اس کی کیفیت سے پھر آگے لے کر جاتی ہے. اسی اس کو جو ہے تھوڑا سا پچھلا جو ریفرنس ہے وہ دے کے کہ جو ان کی مناجات تھی اور اس کے بعد وہ حضرت رومی کا جو غزل پڑھتے ہیں جس میں آخری اشعار نہایت خوبصورت تھے کہ مجھے کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو رستم دستان ہو یا شیر خدا کی طرح سے ہو، جس کو ملنا اور جس کا ملنا ناممکن ہے اور اسی ناممکن کی تلاش میں. اور اس کے بعد پھر آسمان کا زمین کے متعلق کچھ جملے اس کی نکوہش میں یا مذمت میں بیان کرنا، اور پھر حضرت رومی کی روح کا حاضر ہونا اور مرد مومن کی صفات کا بتانا، اور خاص طور پہ معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اکتفا نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ ذات سے وصل اور ملن اور وہ راز جو ہے وہ شیئر نہ کر لیں. اور اس کے بعد وہ جو فلک قمر پر، یہ اصل میں سیر افلاک ہے اور یہ ہمارے شعور کے مطابق جو افلاک ہیں 7 اور اس سے زیادہ بھی ممکن ہے، کیونکہ جتنی طاقت انسان کی دکھائی گئی ہے کلام اقبال میں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ ہے تو کائنات کا وجود ہے، اور کائنات کی حدود کیا ہیں وہ اس میں نہیں سما سکتا، کائنات اس کے وجود میں سما سکتی ہے. تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ کتنا بلند اور عارفہ اور اعلیٰ بتایا گیا ہے. اسی گفتگو اور اسی طلب اور جستجو کے دوران وہ زروان جو روح ہے زمان و مکان کی وہ حاضر ہوتی ہے اور ان کو سفر پہ لے جاتی ہے. چلیں اگر فرضی طور پر بھی یہ سفر ہے تو ہم بھی کچھ، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں بھی اس سفر میں ساتھ ساتھ ہی وہیں رہنا چاہیے، تاکہ کچھ دیر کے لیے کم از کم اس کلاس کے اندر رہتے ہوئے ہم اگر ان کے ساتھ ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں تو شاید ہمارے ذہن میں بھی کوئی ایک لمبا کویسچنیئر جو ہے، ہم ہر درد دل رکھنے والا شخص جو ہے کچھ سوال رکھتا ہے، اور جب اس حدود کو کراس کر کے کسی اور حد میں جاتا ہے تو وہاں کی دنیا میں کون کون سے سوال اس کے ذہن میں ہوں گے، یا کم از کم آپ آڈینس بن کے نہیں، ان کے کہیں ساتھی بن کے کسی ایک گوشے میں اس سکون کو محسوس کرتے ہوئے. یہاں یہ جو ستاروں نے خوش آمدید کہا، وہ اشعار اگر میں بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو وہ پچھلا سارا جو ہے نا وہ بہت لمبی بات ہو جاتی. ایک تھا کہ جب چاند پہ مولوی رومی کے ساتھ زندہ رود یعنی حضرت اقبال پہنچے تو وہاں حضرت اقبال نے کہا کہ جب تو اس زمین اور آسمان کو طے کرے، اس جہان اور اس جہان کو طے کرے، تو اللہ سے ان 7 آسمانوں کے علاوہ بھی کچھ مزید دنیاؤں کو طلب ضرور کر، اور گمان سے، وہم سے اور شک سے دور ہو، اور راہ و رسم افلاک جو ہیں ان کے قانون سیکھو. تو یہ بڑی ایک اہل عشق کے لیے، اہل انقلاب کے لیے، اہل دل کے لیے یہ بڑا اچھا ایک جواز ہے کہ آپ کی اس زمین کی دنیا کے قوانین اور شریعت اور حدود اور مسائل بالکل فرق ہیں اہل دل والوں سے جن کی دنیا کی حدود بہت آگے تک ہے، کیونکہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان رسموں کے اور ان قوانین کے عادی بنیں. ایک لحاظ سے وہ آپ جب کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی محدود عقل کے مطابق اہل عشق کے رسم و رواج اور ان کے قوانین اور قاعدوں پر طنز اور تنقید کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی دنیا افلاک سے بھی بیرون ہے. اور قدم قدم پر حضرت رومی ان کو رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اور وہاں جو وہ ایک ہندی
عارف سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے جو گفتگو ہوتی ہے، اور سروش جو وہاں پر ایک نازنین ہے اور وہ بھی ایک راز ہے، اور وہ جس قسم کی گفتگو ہے، اور پھر وادی تواسین جس میں 4 مذاہب بدھسٹ اور زرتشت اور کرسچینٹی، اور اس کے بعد تواسین محمدی یعنی لوح محمدی پر سے کچھ عبارتیں جو ہیں وہ آپ کو اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس میں صرف وہ آخری لوح جو ہے لوح محمدی پر جو احتجاج نوٹ کروایا گیا ہے روح ابو جہل کا، شاید آپ نے پچھلے اس لیکچر میں پڑھا ہوگا، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کریں ان 4 مذاہب کے ان لوح کے اوپر جو پڑھا گیا ہے، اور ان کو ہم وہ اسکول آف تھاٹس سمجھ لیں، میں صرف یہاں وہ پچھلا جو ہے وہ لوح محمدی کا کہ جو ابو جہل کا کہنا ہے، ابو جہل گویا کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک ضد ہے، ایک اڑیل ہے، جس کی روح ابھی تک تل ملا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کیا، کون سے ہمارے جو صدیوں کے رسم و رواج کی بنیاد کو دہلا کے اور ہٹا کے رکھ دیا، وہ رواج اور وہ رسم آج بھی ہم جس کوہنگی اور قدامت پرستی کا شکار ہیں اور اس کو مختلف نام دے کر اس سے منہ پھیر رہے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہو۔ اور اب ہم جو ہیں فلک عطارد کی طرف آتے ہیں یہاں پر، جو کہ آج کا اصل میں آپ کا سبق ہے، اور اس میں یہ پیج نمبر 820 ہے۔ ہم لوگ باقاعدہ کچھ اشعار پڑھتے ہیں، لیکن میں نے جب اس کو دیکھا تو جو اس کے اندر جتنے بھی افکار یا جتنے بھی ایشوز کو ڈسکس کیا گیا، وہ کم از کم آپ کو اتنے سے لیکچر میں تھوڑے تھوڑے تو ان کے چیدہ اشعار جو ہیں جہاں ریپیٹیشن ہے یا زیادہ ڈیٹیل میں ان کے متعلق بات کی ہے، اس کو چھوڑ کے میں نے تو جو سلیکٹ کیا وہ سارے کے سارے ہی مطالب میں سے کچھ اشعار چنے۔ اس میں جو زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ صرف 2 شخصیات کے ساتھ ہے، جن کے حالات یہ 819 اور 20 میں بھی آپ نے دیکھے ہیں، جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا، اتنے سفر کرنے والے، اتنے باغیانہ سوچ رکھنے والے، یعنی اجتہادی سوچ رکھنے والے، یا لبرلز یا اتحاد بین المسلمین کے روادار یا اس کے حامی، اس کے پریزنٹیو جو ہیں، اور اس کے بعد ہر غلط رواج کو جس وطن میں ان کو دھکیلا گیا یا نکالا گیا یا نظر بند کیا گیا یا حکومت دی گئی یا حکومت چھینی گئی، یہ جہاں جہاں جس حال میں بھی رہے، یہ اپنے نظریات سے اور مسلمانوں کو ایک آفاقی اور تمام مسلمانوں کو ایک آفاقی پیغام دینے میں اور ان کو ایک آفاقیت کی طرف لے کے جانے میں مصر رہے۔ ان ایسے لوگوں کو یقیناً قبول نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے نظریے ہی کے تحت جو ہے وہ بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی بارگیننگ یا ڈیل کے وہ چلتے رہیں۔ ان کی جو بھی خدمات ہیں، میں اس میں کوشش کروں گی کہ سارے کا سارا جتنا میں چاہتی ہوں کہ آپ تک پہنچے، جو بھی ان کی گفتگو ہے یا جو یہ گفتگو دنیا کے مسائل اور جو فلسفیانہ انداز میں بھی ہیں، جبکہ مجھے تو اس میں کوئی بھی فلسفیانہ بات اس لحاظ سے نہیں لگی ہے، نہایت خوبصورت وہی مطالب کو انہوں نے حضرت اقبال نے سعید حلیم پاشا اور جمال الدین افغانی کی زبان سے زیادہ پالش کر کے پیش کر دیا ہے، جو ہم آلریڈی بھی سن رہے تھے یا ان کے کلام میں ہم نے اردو اور فارسی میں بھی پڑھا۔ ایک اور چیز ہے، کچھ اعتراضات جو حضرت اقبال پر کیے جاتے ہیں، غالباً اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم ان کے فارسی کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اور کسی ایک شعر کو لے کے، جیسے کہ ہماری ایک عادت بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ لے کے تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔
ان کو پڑھنے کے بعد جو اقبال کے نظریات مزید جو واضح ہوتے ہیں مختلف پوائنٹس کے اوپر، وہ بھی ایک ہے بڑا انٹرسٹنگ اس میں. جو سب سے زیادہ نمایاں اس میں رہا وہ یہی کہ یہ مشت خاکی، یعنی انسان کیسے ایک سیارے سے، جو ہمیں یہاں زمین سے جب آپ ٹریول شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور آپ کو ستارے خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہاں آپ کی گفتگو ہوتی ہے کچھ لوگوں سے. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں اب یہاں سے آگے کو چلیں، یہاں سے آگے کو چلیں. ایک لحاظ سے اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، نئی دنیائیں ایجاد کرنا اسی ارتھ پر رہتے ہوئے بھی، اگر 50 60 70 لاکھ سال پہلے دنیا کی سچویشن، انسان کی ترقی اور معاملات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا پروجیکٹ جس کا نام انسان ہے، یہاں 2 انڈسٹریز لگا کے اس کو دے دی گئی، خود انسان اور ایک اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی جمادات، نباتات، اور اس کو جو ہے فروٹس اور مختلف جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنا دی گئی اسٹیج کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر توانائیاں اور ان کا یہ خوبصورت ترین جو مظہر ہے وہ خود انسان ہے یا انسانوں کی انڈسٹری ہے. اور اس کائنات کے وجود کا قائم رہنا اسی انسان کی وجہ سے ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ پھر ہم ایٹم بام جیسی چیزیں بنا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں ہونی تب تک کائنات میں وجود انسان تو رہنا ہی ہے. اچھا، یہ مشت خاکی، یہ 820 صفحے پہ جو اشعار ہیں اس میں پہلے 2 شعر پہلے دیکھیے. مشت خاکی کار خود را برده پیش، در تماشای تجلی های خویش. یہ مٹھی بر خاک اپنے معاملے کو، اپنے کام کو لے کے آگے بڑھا. کار خود اپنے کام کو، بردے بردن لے جانا، جیسے بردہ فروش بھی کہتے ہیں نا، جو لے جا کے کسی کو بیچ دیتے ہیں نا، جیسے بچوں کو اس طریقے سے. بردے پیش در تماشای تجلی های خویش، اپنی تجلیوں کے تماشے میں. یہ جو انسان سیر افلاک کر رہا ہے، گویا یہ اپنے وجود کی یہ صلاحیت بھی اور تجلی بھی اور مشاہدہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور یہ وہاں اس کی باڈی فزیکلی ٹھوس صورت میں گئی ہے، یا وہ مایا، وہ ٹھوس گیس اور مایا اس صورت میں ہے، اس کی آسٹر باڈی کے ساتھ وہاں پہ وہ سفر کر رہا ہے، اور اس کی پیچھے باڈی. کیونکہ ہم جو اصل روحانیت کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ غالباً ولایت صغریٰ میں جو سفر ہوتا ہے وہ ود فل باڈی، ود یور انٹرنل سول، اور آپ کی باڈی یہاں پر ایسی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے گویا کہ آپ غسل کرنے کے لیے دریا میں جائیں اور کپڑے اتار کے رکھ جائیں، بٹ یور مائنڈ از ٹوٹلی ان ٹچ ود یور کلوتھ کہ یہ مجھے جو ہے نا ان کی بھی حفاظت کے ضمن میں رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی لے جائے. فرض کریں ایسا ہی کچھ ہے، فرض کریں، اور آپ بھی سارے وہیں پہ ہیں اور اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت کو، اپنے کیے کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. یا من افتادم بدام هست و بود، یا میں ہست و بود یعنی زندگی یا کرنا یا وجود، یا یہ جو کائنات ہے، یا میں اس کے جال میں ہوں، یا بدام من اسیر آمد وجود، یا کہ میرا وجود اب میری قید میں آ گیا ہے اور میں اس سے جو کام لینا چاہتا ہوں وہ لے رہا ہوں. اس کے بعد 2 اشعار آپ چھوڑ دیں، یہ وہی اسی کی ریپیٹیشن ہے. پر زنم بر آسمانی دیگری، میں اپنے پر پھیلاؤں، اڑوں، پر زنم، پر ماروں یعنی ہاتھ پاؤں ماروں یعنی کوشش کروں، بر آسمانی دیگری، ایک نئی دنیا، ایک نیا آسمان، ایک نیا جہان طے کرنے کے لیے. پیش خود بینم جہانی دیگری، میں نے اپنے سامنے ایک اور جہان کو دیکھا یا میں دیکھتا ہوں. بینم وہی دیدن مصدر سے ہے دیکھنا، بینم بینائی، بینا میں دیکھتا ہوں یا میں نے پایا یا میں نے دیکھا. عالمی بکوه دشت و بحر و بر، عالمی از خاک ما دیرینه‌تر.
جیسے مختلف لوگ اگر اپنی سیر افلاک کے ایکسپیرینس کو شو کریں، اگر یہ واقعی سیر افلاک ہے یا یہیں رہتے ہوئے اپنی اپنی فیلڈ میں کوئی ایک نئی انوینشن ہے، تو اللہ نے انسان کو جو علم دیا ہے، چاہے وہ بہت تھوڑا ہے لیکن علم تو ہے، تو ہر ایک کو ایک نئی جہت کا، ایک نئے طریقے کا علم دیا ہے. تو جو اہل طریقت یا روحانیون جو ہیں اگر وہ سفر کرتے ہیں تو وہ ان افلاک کی اگر ڈفرینٹ سچویشن بھی بتاتے ہیں کہ جی چاند پہ ایسی صورتحال ہے، وہاں جو سرفیس ہے وہ اس رنگ کی ہے، موسم ایسا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا وہ بھی وہاں پہ سیر کر رہے تھے، ایسے ایسے. تو یہ ساری چیزیں بعید از قیاس ہیں بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اس کے علم کو تو ایک سوئی کے ساتھ لگے ہوئے اس میں بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا جتنا وسیع علم ہے، اور وہ نہ ختم ہو سکتا ہے. میں نے وہاں ایک ایسا عالم دیکھا جو کوہ و دشت و بحر و بر پر مشتمل تھا. عالمی از خاک ما دیرینه تر، دیرینه پرانا، وہ ہمارے اس زمین سے بھی، سرد سے بھی، اس گلیکسی سے بھی کیا کوئی اور کوئی بہت ہی پرانا تھا. اس کے بعد یہ دونوں اشعار بھی چھوڑ دیں. 821 پیج پہ من به رومی گفتم این صحرا خوش است. میں نے حضرت رومی سے کہا یہ کتنا اچھا صحرا ہے. در کوہستان شورش دریا خوش است. اس پہاڑی علاقے میں یہ سمندر جو ہے، دریا سمندر کو بھی کہتے ہیں، دریا کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیا خوب ہے، کیا اچھا ہے. من نیابم، یافتن ہوتا ہے پانا، من نیابم میں نہیں پاتا، از حیات اینجا نشان، میں زندگی کا یہاں نشان نہیں پاتا. از کجا می آید آواز اذان، لیکن یہ اذان کی آواز یہاں کہاں سے آ رہی ہے. گفت رومی این مقام عالیاست، آشنا این خاکدان به خاک ماست. یہ مقام اولیاء ہے اور یہ خاکدان، یہ جگہ، یہ فلک ہماری مٹی کی جان پہچان رکھتا ہے. بل بشر چون رخت از فردوس بست باندھ لیا جنت سے. بل بشر نے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سامان باندھا تھا رخصتی کے لیے، وہ رخصتی بھی امر تھی، وہ بھول تھی. تو یہ پھول اس کائنات کی صورت میں ہمیں ملے، وہ خطا تھی تو ہم پہ عطا ہوئی، اور وہ اگر نہ ہوتی تو یقیناً وہ معاملہ جو تھا نا انسان کو بنانے کا، وہ سارا سین جو تھا، وہ سارا ایکسپیریمنٹ جو تھا وہ فیل ہو جانا تھا. کیونکہ آپ کی عبادت کے لیے آپ ہی کے حکم سے بنے ہوئے فرشتے آپ کی دن رات تسبیح و عبادت و اطاعت کر رہے ہیں، اور ان کو جس مٹیریل کے تحت یا جس ٹیکنیک کے تحت بنایا گیا ہے وہ اثر منہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. ان کی ماہیت اس طرح سے تھی. جب انسان کو بنایا گیا تھا تو ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہونا تھا، فیل ہو جانا تھا اگر حضرت آدم کو وہاں سے نہ نکالا جاتا. یہ ہونا جو تھا وہ کس قدر خوشی کا باعث تھا کہ وہ جو یہ اب سارا کچھ آپ کے سامنے اسی کے مرہون منت ہے. اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ دینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کمنٹ دے کس بنیاد پر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہیں کس وجہ سے. بلبشر چون رخت از فردوس بست، یک دو روزی اندرین عالم نشست. 1 2 3 وہ بھی یہاں پہ ٹھہرے. جب ان کو نکالا گیا، جب انہوں نے سامان باندھا تو وہ کتنے احترام سے ان کے وہاں سے رخصت ہو کے اگلی دنیا میں آنے کا، زمینی دنیا میں آنے کا ذکر کیا گیا. تو 1 2 روز وہ بھی اس آسمان پر ٹھہرے اس عالم میں. ان فضاها سوز آہش دیده است. ان فضاؤں نے اس کی آہوں کے سوز کو دیکھا ہے. وہ جو روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، جو تڑپ میں تھے، اضطراب میں تھے، یہ فضائیں اس سے آشنا ہیں. جب یہ فضائیں اس سے آشنا ہیں تو اس فلک پر کچھ دل جلے، کچھ سوز رکھنے والے
ضرور قدم رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے. نالہائے صبحگاہش دیده است. ان فضاؤں نے اس کے نالے سنے ہیں جو صبح کے وقت، صبحگاہش صبح کے وقت کے نالوں کو رونے کو دیکھا ہے. زائران ان مقام ارجمند، پاک مردان از مقامات بلند. اس عظیم ارجمند مقام کے زائران، زائر زیارت کرنے والے، یہاں پر آنے والے، پاک مردان ہیں جن کے بلند مقامات ہیں. علامہ اقبال کے کلام میں مرد کا لفظ، مردان خدا کا لفظ یا مرد حور کا لفظ یا مرد دلیر کا لفظ بڑے ہی پرسوز معنی میں اور بڑے پرمغز معنی میں استعمال ہوا ہے. میرے خیال میں مرد وہ ہے جس کو درد ہے، اور جس کو درد ہے وہ آپ کی دنیا میں مرد اور عورت کی پہچان فرق ہے. جب طریقت میں آتے ہیں تو وہ مرد وہ ہے، چاہے وہ زن ہے یا عورت ہے، جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر خیال ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، جو کسی کے متعلق سوچتا ہے، جو اپنے اندر کی دنیا کو کھنگالنے کے بارے میں سوچتا ہے. تو یقیناً یہاں پر بھی جو پاک مردان ہیں وہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کو سہنے کا طریقہ سکھایا ہے، ان کے درد کو خود بھی سہا ہے اور ان کو بھی. ہم کہتے ہیں نا رہن سہن، تو سہنا جو ہے وجود پہ ہے، ہم رہتے ہیں اور سہتے نہیں ہیں. تو پاک مرد وہ ہیں جو رہتے بھی ہیں اور سہتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. زائران ان مقام ارجمند، پاک مردان از مقام بلند، یعنی یہاں پر جو ہے نا پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. پاک مردان چون فضیل و بوسعید عارفان مثل جنید و بایزید. حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت فضیل اور حضرت فضیل ایاز اور حضرت ابو سعید ابو الخیر، یہ چاروں اہل تصوف میں بہت برگزیدہ ہستیوں کے نام ہیں. ان سے بہت سی باکمال کرامات، بہت چھوٹا لفظ ہے یہ، ایک لحاظ سے آپ کے وجود کی دنیا کے اندر جو دگرگونی یا بے چینی یا نئے جہان آباد کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والے باعمل مردان پاک تھے. حضرت رومی نے کہا خیز اٹھو تھمارا نماز آید به دست. جو اذان کی آواز سنی ہے تو ہمارے ہاتھ نماز لگ جائے. نماز آید به دست، یہاں ہمارے ہاتھ میں نماز آ جائے. یک دو دم سوز و گداز آید به دست. ایک دو لمحے ہمیں بھی سوز و گداز میں سے کچھ حصہ مل جائے. یہ وہاں کتنا سکون ہوگا فلک عطارد پر اذان کی آواز، اور اس کے بعد وہ والی محویت جو ہے نماز کی. رفتم و دیدم پیج 822، اس کے بھی تقریباً سارے اشعار بڑے ہی زبردست. اس کا آغاز ہے ایک طرح سے، اس کے بعد جہاں پہ وہ مطالب یا افکار یا جو بحث شروع ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑے مختصر ہم کر لیں گے. رفتم و دیدم دو مرد اندر خیام. میں گیا اور میں نے دیکھا دو مردان خدا کو، مردان پاک کو قیام میں، یعنی وہ حالت قیام میں تھے. مقتدی تھار و افغانی امام، یہ جو تھے حضرت حلیم سعید پاشا جو ہیں، وہ جو ترک رہنما مقتدی اور جمال الدین افغانی امام تھے. پیر رومی نے ان کو بڑے شوق سے، بڑے کیا کہہ سکتے ہیں ادب سے اور بڑی خوش دلی سے ان کو دیکھ کر ان کی پیشانی جو تھی وہ چمک اٹھی. اس کے بعد یہ تیسرا شعر آپ دیکھیں، گفت. حضرت رومی نے علامہ اقبال سے مخاطب ہو کے کہا مشرق زین تو خس بہتر نہ ذات. مشرق نے، اہل مشرق نے ان دو شخصیات سے، ان دو مردوں سے، ان دو مردان خدا سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا. ناخن شان اقدا ہے یہ ماکشار. ان کی سوچ نے، ان کے تفکر نے، ان کے تدبر نے، ان کی پالیسیز نے، ان کی انقلابی خیال نے ہماری گرہیں کھولی، ہمارے مسائل کی. اقدا یہ ماں، ہماری گرہوں کو، ماں ہم، کشاد کھولا.
اس کے بعد پھر یہ آخری دو ہیں، ترک سالار آن حلیم دردمند فکر او مثل مقام او بلند و چنین مردان 2 رکعت طاعت است. حضرت افغانی سید حلیم پاشا کی تعریف کی ہے، اور مولانا جمال کے اوپر والے شعر میں ہے کہ وہ سید السادات ہیں، وہ ترک سالار ہیں. آخری شعر سننے والا ہے، ایسے مردوں کے ساتھ با چنین، ایسے چنان ہوتا تو ویسے، چن آن یہ چن ان کے جیسے مردوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا طاعت ہے، اصل عبادت ہے. آپ کا امام اچھا ہے تو آپ کی منزل سیدھی ہے، آپ کا راہبر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کوئی عبادت جو ہے وہ آپ کے کام کی نہیں. ورنہ آن خواری کے مزدش جنت است. بڑا سلائٹ سا آئرنی ہے، ورنہ نماز تو وہ کام ہے جس کی مزدوری جنت ہے. جس نے حقوق اللہ، حقوق النفس، وہ اس کی مزدوری ہے، وہ اس نے ادا کیا اور اس کی جنت اس کو مزدوری ملنی ہی ملنی ہے. مطلب جنت مزدوروں کو ملتی ہے، عاشقوں کو اس کی طلب نہیں ہے، وہاں کوئی اور مقام ہے. جنت پہلا مقام ہے جس کے لیے ہم پتہ نہیں کس کس کو یہاں جنتی اور جہنمی بنا رہے ہوتے ہیں. اور نماز بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں 2 معنوں میں استعمال ہوئی ہے. ایک جگہ پر وہ فعل ہے اور ایک جگہ پر وہ تھانے دار کی طرح آپ کے سامنے فاعل ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. گویا کہ کوئی ایک سامنے آپ کے کھڑا ہے، کوئی حوالدار، کوئی تھانے دار، جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نماز ہوں اور میں تجھے روک رہی ہوں. اگر آپ اس کو اس کا کام کرنے دیں گے اور آپ اس کی مانیں گے تو آپ نے صحیح مزدوری کی ہے. دوسری جگہ پر ہے واقیم الصلاۃ. یہ جو قائم کرنا ہے، یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا وضو، آپ کا قبلہ گاہ، آپ کی سنتیں، آپ کے فرائض، وہ سب کمپلیٹ ہونا. نماز آپ کو پریپیئر کرتی ہے سوسائٹی کے اندر موو کرنے کے لیے. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اب میں نے اس کے بعد جو کام کرنا ہے نا، اس میں کوئی میں بندے کے پتروں والا کام کروں. جب وہ آپ کہتے واقیم الصلاۃ کہ اس کو قائم کرو، تو گویا آپ نے وہ پریویل کرنی ہے سوسائٹی میں. آپ نے اس کا وہ جو آپ کو روک رہی ہے، وہ فائل کو عمل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ جو ہے نا سوشلی آپ کس طریقے سے ہیں. تو ورنہ ان خوری کے مزدش. آگے چلیں. خیرات آن پھیر مردی سخت کوش صورت ون نجم و آن دشت خاموش. ایک لمحے کے لیے تصور کریں اور سورہ نجم کو کھول کے دیکھیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں اور یہ تصور کر کے دیکھیں کہ وہ دشت ہے، وہ تنہائی ہے، وہ خاموشی ہے، وہ سکون ہے، جہاں آپ ایک پروسیس کے بعد گئے ہیں، جہاں آپ بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. پیچھے کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں حرکت کر رہے ہیں، لیکن وہاں تک جانے میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی حقانیت کا، بزرگی کا، کر دینے کا، کیے جانے کا. بہت بہت خوبصورت اس ماحول میں پڑھی گئی سورت والنجم. قرأت آن پھیر مردی، اس بوڑھے مرد سخت کوشش کرنے والا، سخت جان. اور اس خاموش دشت میں سورہ نجم. اس کے بعد تیسرا شعر جو ہے، دل ازو در سینے گردد نہ صبور. اس کو سن کر سینے میں دل کو قرار نہ رہا. شور الا اللہ خیزد از قبور. الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے. وہ جو پہلے کا حصہ ہے، اگر آپ اس زمین کو نفس سمجھتے ہوئے لا نہیں ہے کی تلوار سے ڈیلیٹ کر کے کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی سب
صحیح استعمال کے بعد کی طمع اور لالچ اور وغیرہ وغیرہ نگیٹیوٹیز کو لا کی تلوار سے قتل کرتے ہوئے الہ کو روح میں اتارتے ہوئے کہ نہیں ہے کوئی الہ. وہاں جہاں پہ آپ عطارت پہ کھڑے ہیں وہاں لا الہ کا کوئی تصور نہیں, وہ تو آپ نیچے سے آپ اس کو نفی کر کے گئے ہیں. تو قبروں میں سے جو نکلیں گے وہ وہاں صرف ایک ہی نام ہے, اللہ. تو وہ جو سورہ نجم میں جو بزرگی اور اپنے بندے کو وہ معراج پہ لے جانا اور وہ سارے معاملات کی اتنی, یا یہ کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ کا نام ہے. شور اللہ خیزد از قبور, اللہ کا شور قبور سے, قبروں سے اٹھا یا اٹھ سکتا ہے, اٹھے گا. آشکارا ہر غیاب از کھرتش. اب ہم اینیمیٹڈ موویز میں دیکھتے ہیں وہ ایک لحاظ سے ہماری بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا آپ کی امیجری کو جو ہے نا فوراً وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ پاس ورڈ بولتے ہیں, کوئی ایک کی ورڈ آپ ٹائپ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ساری کیفیت ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے سے ساری دیواریں جو ہٹ جاتی ہیں. آپ کا ٹائم زون تو آلریڈی آپ چینج کر چکے ہیں. اور ہم جتنی اب بھی دیکھتے ہیں نا, جتنی ریٹنگ میں پاپولر موویز ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جس میں آپ ٹائم زون سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, یوٹوپیا میں, ہمائی دنیا میں, اور آپ کچھ ڈسکور کرنے کے اس میں ہوتے ہیں. جب اللہ کا شور اٹھا تو غیب کے سب حجاب منکشف ہو گئے اس کی قرت سے, اس سچے شخص کی قرت سے. بے حجاب ام الکتاب از قرتش. یہ آپ نا اس پہ دھیان رکھیے گا. اس میں آگے کہیں جا کر پھر ایک طلب ہے, اس کو تھوڑا سا غور سے زیادہ سنیے گا. بے حجاب ہو گئی, راز کھل گئے ام الکتاب کے ان کی قرت سے, اس پیر مرد کی قرت سے شور اٹھا, اس پیر مرد کی قرت سے سب غیب کی چیزیں ظاہر ہو گئیں. اس پیر مرد کی قرت و نجم سے ام الکتاب بھی بے حجاب ہو گئی. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اسی بنیاد پہ عموماً مذہبی ہوتے ہیں قرآن کے معاملات کو لے کر. ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ کتاب ناطق ہے, ہم حیوان ناطق ہیں, یہ کتاب ناطق ہے, یہ نور ہے. اللہ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زبان کے ذریعے بات کی ہوگی. ہم کچھ بھی سوچتے ہوں گے. ہم عموماً جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے بغیر کہے. یہ وحی کس طرح سے نازل ہوئی ہے ایک راز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں, اور یہ لفظ, یہ سب زندہ لفظ ایک راز ہیں. اور یہ اللہ کے شور اور اللہ کی پکار سے یہ ام الکتاب بھی بے حجاب ہو کے اپنے راز خود بتا رہی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم قرآن کو ہمارے اندر خود ایک ریسیور ہے, نفخت فیہ من روحی. جہاں کچھ زمینوں پر تو نبی گئے ہی نہیں, ان کو اچھے برے کا کیسے پتہ ہے. اور یہ شاید یہ والی گفتگو ہم آگے بھی مزید کریں کہ وہ جو آپ کے اندر کون سا ایک ریسیور ہے جو کیچ کر رہا ہوتا ہے. اور کتنے کمال کی بات ہے کہ آپ کو کانسیپٹ بھی ہے اس بات کا کہ اللہ ہے. کجا یہ کہ جن کو نہیں پتہ ریسیور ان کے اندر بھی ہے, چاہے وہ کارل مارکس ہے یا جتنے بھی آپ کے فلاسفرز ہیں. وہ ایک لمبی لائن ہے. من, یہ پیج 823, من ز جا برخواستم بعد از نماز دسته او بوسیدم از راه نیاز. میں نے یہی کرنا تھا اس کے بعد کہ میں نے تو کس نیاز مندی سے, کس عاجزی سے جمال الدین افغانی کے, سعید حلیم پاشا کے دست بوسی کرنی تھی. ان کو جنہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کتنا کچھ بے حجاب کر دیا, کتنے بھید کھول دیے.
کتنا کچھ جو ہے وہ سامنے شاعروں کو ویسے ایک موج ہوتی ہے، ان پہ فتوے لگنے تھوڑے سے غلط نہیں لگتے، کتنا کچھ وہ کہہ جاتے ہیں، کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں اور وہ سچ ہوتا ہے، لیکن ان پہ فتوے نہیں لگتے الحمدللہ۔ گفت رومی ذرہ گردون نورد در دلو یک جہان نے سوز و درد۔ اب رومی انٹروڈکشن کروا رہے ہیں حضرت اقبال کا، کہ رومی نے کہا یہ اقبال، پہلے تو میں نے جا کے دستبوسی کی اور اس کے بعد انٹروڈکشن تو بڑا ہی کرواتا ہے، تو کتنی عزت افزائی ہوتی ہے۔ اگر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں تو میرا بڑا اگر میرا انٹرو کروا رہا ہے تو میں تو کئی دن پھولے نہ سماؤں دنیاوی زمین میں، اس دنیاوی سطح پر میرا تعارف جو ہے میرا افسر کو کروایا جا رہا ہے، تو میں 4 دن پھولے نہ سماؤں کہ بس اب ترقی ہوئی کہ ہوئی۔ ذرہ گردون نورد، آسمانوں کو طے کرنے والا، لپیٹنے والا، آسمانوں میں چکر لگانے والا، یہ ایک ذرہ ہے، یہ اقبال جو ہے، اس کے دل میں سوز اور درد کا ایک جہان سمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد دونوں اشعار بھی اسی جہت کو مختلف طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ افغانی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ عرصے بعد کسی زمینی انسان کو جو لائیو ہے ابھی، جو ریٹائر نہیں ہوا، جس نے ابھی وصل کا مزہ نہیں چکھا، جو ویسے سیر کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ ریٹائر تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس دنیا سے ریٹائر ہو کے وہاں بیٹھ کے اپنے کام ابھی کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ جو ایک پوری دنیا قائم ہے جو پالیسیز کے تحت چلتی ہے، کچھ یہاں صرف لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، کچھ یہاں صرف لوگوں کو جو ہے نا بندہ بننا سکھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ پلانز جو ہیں وہ سارے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے، اس کی روح پکڑو جا کے، اس کا مائنڈ چینج کرو، کچھ نہ کچھ تو ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ زندے رود از خاکدان ما بگو، زندے رود یعنی حضرت اقبال کو کہا ہے۔ یہ بھی بڑا زبردست قسم کا لفظ ہے، یقیناً اس سے پہلے آپ کو اس کی تو وہ کچھ توضیح کی جا چکی ہوگی نا، جو حضرت اقبال کو ایک ایسا بحر بے کراں جو اپنے وجود میں گہرائی اور بھید اور سوال اور موجیں اور طوفان اور کیا کیا کچھ لیے ایک لائف جو ہے وہ آپ کے سامنے پھر رہا ہے۔ زندے رود، ہماری دنیا کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ از خاکدان ما، ہماری دنیا کے بارے میں، اس خاکدان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ از زمین و آسمان ما، ان کو پتہ ہے یہ زمین اور آسمان ہمارے ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتہ بحیثیت اس دنیا میں ابھی زندہ رہتے ہوئے۔ ہمارے زمین و آسمان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ خاکی ہو چن قدسیان روشن بسر، تم خاکی ہو لیکن قدسیوں کی طرح، اہل قدس یا فرشتے یا پاکیزہ یا روشن دل، تو خاکی ہے اور قدسیوں کی طرح روشن بصیرت رکھنے والا ہے۔ از مسلمانان ما بدے مارا خبر، از مسلمانان بدے مارا خبر، بدے دو، ہمیں مسلمانوں کی کچھ خبر دو۔ کتنا وہاں پر بھی وہی درد ہے کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے۔ زندے رود ان کو آپ تھوڑی سی سچویشن بتاتے ہیں، جب آپ کہیں جاتے ہیں تو فوراً اپنا پچھلا جو ہے نا وہ تھوڑا بتاتے ہیں کہ وہاں حالات یہ ہیں اور بس بہت ہی برے حالات ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک ایشو ڈسکس ہوا ہے جس کے لیے حضرت اقبال پہلے بھی اپنے اشعار میں لے رہے تھے، کچھ نہ کچھ اس پہ فکر مند بھی تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اس پہ لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، خط بھی جا رہے ہیں، اخباروں میں بھی کچھ کئی بیانات اس ٹائم میں آ رہے ہوں گے۔ وہی جو وطن اور ملت کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں پہلے اور بعد میں کچھ چینجز بھی آئیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس کے بعد مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اس ٹائپ کی جو باتیں ہیں یہ وطن اور ملت کے بارے میں۔ زندہ رود نے جو کاروائی بتائی یا جو رپورٹ دی اس دنیا کی، در ضمیر ملت گیتی شکن دیدم آویزش دین و وطن، ضمیر ملت، در ضمیر ملت گیتی شکن، دنیا کو توڑنے والی ملت کے ضمیر میں نے دیکھا ہے، دید ام میں نے دیکھا ہے، آویزش وہ لٹکی ہوئی ہے، دین اور وطن کی کشمکش میں ہے، روح در تن مردہ از ضعف یقین، اس مردہ جسم
میں روح اپنے یقین کی ضعف یعنی ناکامی یعنی کمزوری کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، روح در تن مردہ، تو روح جسم میں مردہ ہو چکی ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں ہے، تو وہ پیچھے بھی کہا کہ اب وہم میں مت آؤ، اس دنیا کے رسم و رواج کو جانو اور شک جو ہے اس سے نکلو۔ نا امید از قوت دین مبین، اور آپ کے مسلمان اس دین مبین کی قوت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ترک و ایران و عرب مست فرنگ، ہر کسی را در گلو شست فرنگ، مشرق سلطانی مغرب خراب، اشتراک از دین و ملت برده تاب۔ ترک، ایران اور عرب مست ہیں فرنگ کے، مغربی تہذیب کے، ہر کسی کے گلے میں، در گلو گلے میں، شست فرنگ کانٹا، جیسے مچھلی کو وہ کانٹا جب پھنستا ہے تو وہ آپ اس کو کیچ کرتے ہو، ان کے گلے میں بھی نا انہی کا گلا جو کانٹا ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ مشرق سلطانی مغرب خراب، تباہ و برباد ہے مشرق ان کی حکومت کی وجہ سے، مغربیوں کی، اور اشتراکیت نے دین اور ملت سے چمک لے لی ہے، بردے چھین لی ہے۔ چلیں آگے پھر تھوڑا سا پڑھتے ہیں آگے مزید، وہ اس کو کلیئر کر کے جو ہے وہ جواب دیا ہے جمال الدین افغانی نے۔ اس میں ہم پہلے 3-4 شعر پڑھیں گے۔ لارڈ مغرب، لارڈ اسٹیبلشمنٹ، مائنڈ، وہ جو بادشاہت کا، یہ استعماریت کا کانسیپٹ جو ہے، وہ جو نظریات ہیں، لارڈ مغرب آن سراپا مکروفن، وہ جو مغرب کا لارڈ ہے وہ سراپا مکروفن ہے۔ اہل دین را، اہل دین کو داد اس نے دی تعلیم وطن، اس نے اہل دین کو وطن کی تعلیم دی ہے۔ وطن ہم جو اسلامک کانسیپٹ سے دیکھتے ہیں نا، یہ جو سب سے خوبصورت، ہر سال ہم ایک رسم ادا کرتے ہیں، اگر ہم وطن کی حدود سے، وطن کے تصور سے آزاد ہو جائیں تو شاید وہاں بیٹھ کر وہ ارکان تو مزدوری ادا کرنے کے بعد رب کے گھر میں اس مرکز میں بیٹھ کے کچھ ملت بنانے کی بھی بات کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ وہ کانسیپٹ ہے کہ وطن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ساری قومیں ایک جگہ پر یہاں بیٹھی ہیں، مختلف رنگ، نسل، باؤنڈریز کے ساتھ، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ وہ جو ابو جہل نے احتجاج کیا تھا، اس کی روح نے جو ابھی بھی کر رہی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کیسا عجب محمد ہے جو بلال کو بھی بٹھا رہا ہے ساتھ، جو انصار کو بھی بٹھا رہا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو بلا تخصیص ہر شے، ہر معاملہ اس کو اکٹھا کر رہا ہے ایک جھنڈے تلے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ امتیاز کیوں نہیں رکھ رہا۔ اور یہ امتیاز اسلام کی بدنصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وجود، ظاہری اس یہاں سے جاتے ساتھ وہ تکلیف دہ مرحلہ پھر سے شروع ہو چکا، وہ امتیاز پھر سے شروع ہو چکا، وہ تکلیف دہ عمل جس کے ہم اپنی ینگ جنریشن کو ہم وہ والی ہسٹری بتاتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ہر ایک اٹل ہو کے بیٹھے ہیں کہ میں صحیح مزدوری کر رہا ہوں، میں صحیح مزدوری کر رہا ہوں اپنے اس دائرہ کار میں، اور وہ صحیح مزدوری مجھے دوسرے کی مزدوری میں کیڑے دیکھنے کی مجھے آفاقی نہیں بننے دیتی۔ یہ وطن کا کانسیپٹ اقبال کا وہی ہے جس سے تل ملا رہا ہے ابو جہل، اور جس پہ آج بھی بہت سارے ایسے مائنڈ جو ہیں وہ تل ملا رہے ہیں۔ لارڈ مغرب آن سراپا مائکروفون، اہل دین رداد تعلیم وطن کی تعلیم دے رہا ہے۔ او بفکر مرکز، وہ تو اپنے اس میں بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مرکز کی صورت میں اکٹھا ہو رہا ہے، اس نے خود کو فوکس کیا ہوا ہے، سینٹرلائز کر رہا ہے۔ تو در نفاق، اور تو نفاق میں ہے، منافقت میں ہے، پھوٹ ڈلوانے میں ہے، الگ الگ کرنے میں ہے۔ بے گزر از شام و فلسطین و عراق، ان حدوں سے باہر نکل جا، بے گزر۔ تو اگر دوری تمیز،
اب یہ تمیز فرق کو بھی کہتے ہیں، تمییز کرنا ہوتا ہے نا، ڈفرینشیٹ. اگر وہ تمیز پنجابی والا بھی ہے تو وہ بھی آپ کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر دوری تمیز، تجھے اگر ہے تمیز خوب و زشت کی، اچھے برے کی، دل نہ بندی تو اپنے دل کو مت باندھ. با کلوخ و سنگ و خشت، جب آپ اس دنیا کی حدود سے باہر چلے گئے ہیں اور آفاقیت، اٹرنٹی، ڈیوینٹی، ہمیشہ رہنا، وہ میں مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، یہ کیا تصور ہے؟ یہ کیا تصور ہے؟ اور یہ ہے، ہم ان کے کلام کو بھی، یا بہت سارے جو لیجنڈریز ان کے کلام کو بھی آج اتنے سال، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کانسیپٹ ہے، وہ کیوں زندہ ہے اور کس طرح سے زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم کس میں باندھ رہے ہیں؟ کلوخ، محلات میں، پتھروں میں، اینٹوں میں پھنس رہے ہیں. کن چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ کن چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں؟ چیست دین برخواستن از روئے خاک، دین ہے کیا؟ زمین سے اٹھنے کا نام ہے، یہاں سے بلند ہونے کا نام ہے، خود کو بالا لے جانے کا، ماورا لے جانے کا، ورا لے جانے کا، باہر لے کے جانے کا نام ہے. اب باہر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ لے جا سکتے ہو، وہ ضروری نہیں ہے. وہ مطلب جو ایکچول وہ جو ایکچول ایک سفر ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ولایت صغریٰ یا ولایت، ہم اقبال کو ولی تو مانتے ہی ہیں، لیکن وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سفر اس طرح سے نہیں کیا تو چلیں، باقیوں کو تو گنجائش ہے کہ وہ ویسا سفر کر سکتے ہیں، اور ہم تو خیر ابھی اس وقت کر بھی رہے ہیں. چیست دین برخواستن از روئے خاک، آپ وہاں جا کے سوچے تو آپ کو خود ہی ہوگا کہ ہاں ہاؤ اسٹوپڈ آئی ایم. دین کا مطلب تو یہ دیکھو، میں اب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو دین کا مطلب تو اٹھنا ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں کس طرح سے اٹھنا ہے. تھاز خود آگاہ کردن جان پاک گردد ہو جائے، تاز خود سے. یہ اتنی بڑی حقیقت بار بار حضرت اقبال کے کلام میں ملتی ہے. خود سے آگاہ ہونا، وہی بات ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں بنانے لگا ہوں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، خلیفہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو خیال رکھتا ہے. اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کی جو سب سے بیسٹ پروڈکشن ہے، احسن تقویم ہے، اللہ کا جو سب سے زیادہ سرمایہ جس کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کو میں نے کتنا اختیار دیا ہوا ہے. وہ خود کو جانے تو صحیح، وہ خود کو پہچانے تو صحیح. تاز خود آگاہ کردت جان پاک، تاکہ یہ پاکیزہ جان جو ہے وہ خود کو جانے. می نہ گنجد، وہ نہیں سماتا، گنجیدن ہوتا ہے سمانا. اون کے وہ جس نے کہا اللہ ہو، جس نے اللہ ہو کہا وہ نہیں سماتا در حدود ان نظام 400. جہاں میں اس ٹائم بھی بیٹھا ہوں وہ اس میں بھی نہیں سما سکتا. جس نے اللہ ہو کہا وہ 400 نظام میں نہیں سماتا. اس کے بعد یہی باتیں ریپیٹ ہیں 825 پہ. آن کف خاکی کہ نامیدی وطن، مٹھی بھر، کف کہتے ہیں مٹھی کو، مٹھی بھر مٹی جس کو تو وطن کا نام دیتا ہے. آپ جب یہ ستاروں کا علم بھی دیکھتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں یہاں سے سورج آپ کو ایسے مٹھی بھر ہی نظر آتا ہے، چاند مٹھی بھر نظر آتا ہے، تو زمین کیا نظر آتی ہوگی؟ اس مٹھی بھر مٹی کو. اچھا وہاں کھڑے ہو کے آپ کو مٹی جو ہے نا، یعنی زمین جو ہے، ارتھ جو ہے، وہ آپ کو واقعی مٹھی بھر سے بھی کم نظر آ رہی ہوگی کہ ذرے کی طرح. میں اس کے لیے اتنا مر رہا تھا. آن کفے یعنی یہ پورے آپ کی ہفت تکلیم ہے، آپ کی رب مسکون ہے. 4 حصے آپ کے جو ہے نا ساکن ہے نا، یا ہفت تکلیم ہے، یا یہ ایشیا کا ریجن ہے. آپ کی اگر نظر ہے تو ایشیا پر ہے، باقی کانٹیننٹس میں کجا یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے کہتے ہیں اس مٹھی بھر مٹی کے لیے جس کو تو وطن کا نام دیتا ہے. ان کے کوئی مصر و ایران و یمن با اہل وطن، با وطن اہل وطن را نسبتی، کوئی حرج نہیں ہے. وطن والوں کو وطن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور وہ جو آیت آپ کے یقیناً ذہن میں آ گئی تاکہ آپ پہچانے جائیں، آپ بنائے ہیں.
زان کے از خاکش طلوع ملتی، اس لیے کہ اسی مٹی سے ایک ملت نے وجود لینا تھا. یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے مصر و ایران و یمن سے باہر نکلو، اس کو جس کو تم وطن کہتے ہو، مقصد یہ تھا کہ ان وطنوں کو ملا کے ایک ملت کو وجود میں لے کے آنا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ شعر چھوڑ دیں نیچے. اگرچہ از مشرق بر آید آفتاب و تجلی های شوخ و بی حجاب، مشرق سے اگرچہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی تجلیوں کو بے حجاب کر رہا ہوتا ہے. آف کورس جب سورج نکلتا ہے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے، جب وہ پوری تجلی دکھا رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے وجود کی تجلیاں، یہ آپ کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. یہ آپ کے سورج اور چاند اور پہاڑ اور پتھر، یہ آپ کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. ان کو جو حکم ہے یہ وہ کرتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں، آپ کی خدمت کرتے جائیں. آپ اس کی تجلیوں کی کتاب نہیں لا سکتے تو آپ کی تجلی کتاب کون لا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑی اس میں ہوتا ہے، بڑے غرور میں ہے. یہ میں صرف اشعار پڑھوں گی. با تجلی ہے یہ شوخ و بے حجاب، بردمد از مشرق خود جلوہ مست تو ہمیں آفاق را عورت بے دست. ساری دنیا کو تاکہ میں ہاتھ میں لے لوں، سارے آفاق کو، اس لیے نکلتا ہے اور سارے آفاق کو ہاتھ میں لے لوں. فطرتش، لیکن ایکچولی در اصل اس سورج کی بھی فطرت مشرق اور مغرب سے آزاد ہے. اگرچہ کہ وہ خاور سے یعنی مشرق سے نکل رہا ہے، اگرچہ وہ از روئے نسبت خاوریس، اگرچہ کہ اس کو نسبت ہے کہ وہ خاور سے نکلے گا، لیکن اس کی فطرت میں جتنا جوش جلال اور جذبہ ہے وہ دراصل اپنے وجود کو دکھانے کا ہے اور دوسرا کو بتانے کا ہے کہ یہ ہے میری تجلی. یہ جلال الدین افغانی ہی اس سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت اقبال سے جواب بھی دے رہے ہیں. وطنیت جس میں شام و عراق و یمن اور یہ سب گرفتار ہیں اس کا، اس کے بعد وہ اشتراکیت اور ملوکیت کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں کے لیے یہاں پر حضرت اقبال کے کچھ نگیٹو وہ ان کے حق میں ہیں مارکسزم کے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم لبرلزم بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں مذہب سے دور کر کے. مذہب خوف سکھاتا ہے، مذہب آپ کو رکاوٹ دیتا ہے، مذہب آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو کند کرتا ہے. یہ کچھ اس طرح کے کانسیپٹ ہماری ینگ جنریشن کے پاس تو خاص طور پر ہیں. اور بابا اس کا کوئی حل سوچتے ہیں، ہم اس کا حل خود قرآن سے دیکھتے ہیں. وہ جو ہمارے اندر ایک جو ریسیور رکھ دیا گیا ہے اس سے سوچ لیتے ہیں. یہ تو مت کہو کہ جی مذہب سے دور لوگوں کو ان کے حقوق دو. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہے. صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یہ کارل مارکس کو کہا ہے. وہ جو ایک غالباً اردو کا بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ کلیم بے تجلی، وہ کارل مارکس کے بارے میں ہے، وہ مسیح بے صلیب. ان کو بڑا ایک وہ دیا ہوا ہے کہ بے تجلی کلیم ہے اور وہ بے صلیب عیسیٰ ہیں. وہ نہیں، منکر نہیں ہے یہاں پہ. ان کو بہت ایک کیونکہ وہ گائیڈڈ پرسن ہے. گائیڈڈ پرسن نبیوں کے بعد جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں، ہمیں ان کے کم از کم آئیڈیاز کو تو لینا چاہیے. اقبال ذرا 2 قدم آگے بڑھ کے اس کے اندر رچاؤ ڈالتے ہیں مذہب کا، عشق کا، محبت کا، اللہ کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صاحب سرمایہ، وہ صاحب سرمایہ نسل خلیل سے ہے، یعنی پیغمبری نسل سے ہے. یعنی آن پیغمبر بی جبرائیل، ان پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن ان کو اچھا یہ خدا نخواستہ آج اگر وہ کہتے نا تو ان کو اس پہ پکڑ ہو جانی تھی کہ ان کو پیغمبر مان رہے. زان کے حق کو باطل او مزمر است، قلب او مومن دماغش کافر است. اس کا دل مومن تھا، وہ دوسروں کو امن میں دیکھنا چاہتا، دوسروں کو امن دینا چاہتا تھا. وہ آج بھی اس کے نظریات دوسروں کو امن دے رہے ہیں، لیکن اس کا دماغ کافر تھا. اور یہ کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر نیگیٹیوٹیز لے کے جا رہے ہیں. زان کے حق کو باطل وہ مزمرز، اس لیے کہ اس سے پر حق کو باطل جو ہے وہ مزمر اس کے حق میں چھپا ہوا تھا، اس کا جو باطل تھا. غربیان گم کرتے اند افلاک را در شکم جوین جان پاک را. اس 2 لائنز میں، 2 مصروں میں انہوں نے ان کی جو تھیری ہے اس کا نچوڑ بتا دیا ہے.
افلاک کو، ماورائیت کو غربیوں نے گم کر دیا ہے، اور وہ پاکیزہ روح یا دریافت، شکم روٹی پوری ہونی چاہیے نا آپ کی، یہی تھا اس کا نعرہ کہ آپ عوام کو اس کی روٹی کا اور اس کا وہ جو معاملات ہیں وہ درست کریں. ملوکیت جو ہے وہ اس کو پسند نہیں، بادشاہت پسند نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ پسند نہیں ہے. تو کیا آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو ہی آپ کی جان پاک جو ہے وہ صحیح پاکیزگی کی طرف جائے گی. آپ نے تھوڑا سا ان کو ڈیٹریکٹ کر دیا ہے. یہ اقبال کے یہاں پر تصورات ہیں. اس کے بعد اگر ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ بات کی بحث ہے، لیکن چونکہ وہ جواز وہی دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر سے جو اشتراکیت والا ہے اس کے اندر بھی رب کو ڈال دیں، اس کے اندر بھی کانسیپٹ جو ہے وہ ایک پازیٹیو ڈال دیں. رنگ و بو از تن نہ گیرد جان پاک، جذبہ یہ تھن کوری نہ دارد اشتراک. جسم کا جو جذبہ ہے، رنگ و بو یعنی کوئی رنگ، کوئی بو، کوئی اصل جو ماخذ ہے، اصل جو تھیم ہے، وہ پاکیزہ جان یا پاکیزہ روح اشتراکیت سے حاصل نہیں کر پاتی. دین آن پیغمبر حق نہ شناس، نہ جاننے والے، حق کو نہ جاننے والے اس پیغمبر کا دین شکم کی مساوات پر، سب کے پیٹ میں روٹی، بر مساوات شکم دورت اساس، سب شکم کی مساوات پر بیسڈ ہے. اس سے ہم آگے اگلے صفحے پہ یہ اشتراکیت کی تھوڑی سی نیگیٹو سینس میں بات کی ہے کہ جب آپ لوگوں کے حقوق کی بات دین اور مذہب سے دور کرتے ہیں، اس میں برائی کوئی نہیں، تو کیا صرف پیٹ بھرنا ہی ضرورت انسان ہے؟ اسی دنیا کی ضرورت کیا صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے؟ اس لحاظ سے وہ اشتراکیت کے یہاں پر جمال الدین افغانی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. آگے ملوکیت کی بات ہے، جس کے ہم بھی شکار ہیں بحیثیت مسلمان، ابھی تک ہیں اور شاید رہیں گے. ہماری سوچ نہیں بدلے گی جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے بدلنا ہے. ہم ملوکیت بدن را فربہیست، ملوکیت بھی جسم کے لیے موٹاپے کی طرح خطرناک ہے. سینہ یہ بی نور اس کا بے نور سینہ ملوکیت کا. از دل توہیست، دل سے خالی ہے، روح سے خالی ہے، وجود سے خالی ہے. جو اصل اساس ہے آپ کے وجود کی وہ دل ہے، اس کے اندر احساس ہے، اس سے خالی ہے. آپ نے وہ لا اور الہ کے منزل سے گزر کے روح اور قلب کے منزل تک آنا تھا جہاں پہ رب ہے. تو آپ ملوکیت میں اس رب تک تو پہنچ ہی نہیں رہے ہیں. آپ تو خود حکومت کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ جو ہے اپنے مخملین بستر کے اوپر دوسروں کو کانٹوں پہ بٹھا رہے ہیں. مثل زنبوری، یہ ایک ایسی وہ شہد کی مکھی کی طرح سے ہے ملوکیت. بارگرا بے گزارت، پتے کو چھوڑ دیتی ہے، بے گزارت چھوڑ دیتی ہے. شہدش برد، یہ اس کا شہد اٹھا کے لے گئی. یہ ملوکیت جو ہے. اس کے بعد بھی ملوکیت ہی کے اگینسٹ میں 2-3 مثالیں دی ہوئی ہیں. نیچے دونوں کو اجتماعی طور پر کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ دونوں ہر دورہ جان نہ صبور و نہ شکیب، ان دونوں کی وجہ سے، یہ دونوں سسٹمز کی وجہ سے روح میں صبر نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، قرار نہیں ہے. قرار 2 قسم کا، یہ پازیٹیو قرار نہیں ہے. ہر دو یزدان نہ شناس آدم فریب، یزدان کو دونوں نہیں جانتے، انسان کو فریب دے رہے ہیں. زندگی این را خروج آن را خراج، زندگی سے اگر زندگی میں اشتراکیت ہے تو زندگی نکل گئی، اور ملوکیت ہے تو زندگی ختم ہو گئی. خروج اور اخراج ہے، وہ تو آپ کو زندہ ہی نہیں رہنے دے گا. مالک جو ہے وہ مملوک کو زندہ نہیں رہنے دے گا. اور اشتراکیت میں بھی آپ کو روٹی دیتا رہے گا، آپ کو روح کی تربیت نہیں ہونے دے گا، آپ کو آرٹ کی طرف، ایبسٹریکٹ کی طرف نہیں لے کے جانے دے گا، آپ کو تھنکنگ کی طرف نہیں لے کے جانے دے گا. درمیان ان 2 سنگ، ان 2 پتھروں کے درمیان آدم سجاج، سجاج شیشے، بیچارہ آدم شیشے کی طرح پس رہا ہے ان 2 پتھروں کے درمیان.
اس کے بعد آگے سعید حلیم پاشا، یہ ایک پیغام ہم دیکھ رہے ہیں وہ تواتر کے ساتھ جو ہے نا سوالوں کے جواب. ہم بھی اگر یہاں سے جائیں گے تو کچھ سوال تو ہم نے بھی تیار کر لیے ہوں گے. سعید حلیم پاشا مشرق اور مغرب، وہی تصورات جو اس سے پہلے بھی ہم حضرت اقبال کے مشرق اور مغرب کے فرق اور اس کے امتزاج، کتنی ضرورت ہے آپ کو مغرب کی اور کتنی ضرورت مشرق نے اس سے لے کے پوری کرنی ہے، اپنی اپڈیٹڈ مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. سر سید احمد خان کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے. غربیون را زیرکی ساز حیات، شرقیون را عشق راز کائنات. اہل مغرب جو ہیں وہ دانائی پہ چل رہے ہیں اور وہی ان کی زندگی کا ساز ہے جس کے اوپر وہ سارے گیت اور سر جو ہے نا وہ الاپ رہے ہیں. اور راز کائنات عشق ہی کی بنا پر ایک ہی چھلانگ میں، ایک ہی قدم رکھنے میں طے ہو جاتا ہے. وہ شرقیوں کے پاس ہے، اہل شرق کے پاس ہے. زیرکی از عشق، اب آپ دونوں کو استعمال کریں نا. آپ کو تو پتہ عشق کیا ہے، اور عشق وہ ایک خاص ڈومین ہے جہاں صرف اور صرف آپ کی روح سر خفا اخفا، آپ کا شعور لاشعور اینڈ تک جا کے رب رسول کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس میں عقل تو پہلا زینہ ہے، اس کے بغیر تو اب عقل ہوگی تو فنا ہوگی تو عشق شروع ہوگا. تو نہ تم میں زیرک ہے نہ تم میں عشق ہے. زیرکی از عشق گردد حق شناس، زیرکی عشق سے حق شناس ہوتی ہے. کار عشق از زیرکی محکم اساس، عشق کا معاملہ آپ کی عقل ہی سے اپنی بنیاد کو محکم بناتا ہے. عشق چن بزیرکی ہم بر شود. ہم نے ابن عربی کو جتنا اس دن بھی بات ہو رہی تھی استاد محترم کے سامنے بھی، جو وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کے نظریات کے بہت سارے لوگ حامی بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں. ابن عربی کو اگر میرے جیسا عام شخص پڑھے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے تو اس کی عقل محو ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے ان کے فتوحات مکیہ یا فصوص الحکم یا دیگر کچھ کتابیں جس میں سیر افلاک بھی ہے، وہ بیس ہی بالکل ریئلٹی پہ کی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ آپ لکھو. یہ میں نے جو مشاہدات مکہ میں دیکھے وہ میں نے لکھے. وہ کتنے 500 کتنے وہ ہیں چیپٹرز جو ہیں. تو اس کو سارے عقل آپ کی نہیں مانتی ہے، لیکن وہ عقل سے ماورا ہو کر جب آپ آگے جا کے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پڑھ کے جو ہے وہ ایک دم سے کسی اور ہی دنیا میں آپ چلتے ہیں. عشق چن با زیرکی ہم بر کہتے ہیں آغوش کو، اس کی آغوش میں آ جاتا ہے. عشق چن جب با زیرکی عقل کی، زیرک کی، دانشمندی کی گود میں آغوش میں آ جاتا ہے، ہم آغوش ہو جاتا ہے. نقش بند عالم دیگر شود، تو پھر وہ تصویر بناتا ہے، پھر وہ نقش بناتا ہے، پھر وہ صورت گری کرتا ہے کسی اور دنیا کی. خیز اٹھو و نقش عالم دیگر بنے، اٹھو اور کسی اور دنیا کی بنیاد رکھو یا اس کی تصویر بناؤ. عشق رب بازیرکی آمیز دے، آمیز ختن ہوتا ہے ملانا، آمیزش کرنا، مکس کرنا. عشق کو زیرک کے ساتھ ملاؤ. حضرت اقبال کا کوئی ایک اور فارسی کا شعر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے پوچھا، گفتند آیا، انہوں نے پوچھا، کارکنان قضاء و قدر یا اللہ تعالیٰ نے، گفتند انہوں نے پوچھا، کہا آیا جہان ما بتو می سازد، ہماری دنیا آپ کو پسند آئی؟ گفتم نمی سازد، میں نے کہا مجھے نہیں پسند آئی. گفت درہم زن یا برہم زن ہے. گفتند آیا جہان ما بتو می سازد، گفتم نمی سازد، گفت برہم زن، اس کو ختم کر دو، نہیں بنا لو. یہ ہے آپ کا اختیار، یہ ہے آپ کے کنٹرول میں، یہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ جو اختیار ملا ہوا ہے وہاں پہ تو لگتا ہے کہ جیسے حضرت اقبال اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی وہ سارے سیکرٹس لے کے آپ کو بتا رہے ہیں
کہ آپ کے ہاتھ میں ہی یہ سارے معاملات ہیں. آپ تو اس کو ختم کر کے دوسری بنا سکتے ہو, دوسری ختم کر کے تیسری بنا سکتے ہو, آپ کی مرضی, آپ اپنی مرضی کو استعمال کرو. لیکن طریقہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کے مقام پر پہنچنا کیسے, اور خود کو آپ نے حکومت کرنے کے یا خلیفہ بننے کے, خیال رکھنے کے, درد رکھنے کے, مرد رکھنے کے مراحل سے کیسے گزارنا ہے. اس کے بعد بھی وہ انہی باتوں کی ریپیٹیشن ہے. پیج 829. یہ مصطفیٰ کمال پاشا کی جو تجدد پسندی ہے, اس کو ایک پیغام دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مغربیوں سے کچھ پالیسیز کو لا کر اپنے ملک میں چلا رہے ہیں تو خدا را اس کے اندر جب تک آپ قرآن و حدیث کی آمیزش نہیں کریں گے, اس کو ساتھی نہیں بنائیں گے, تب تک آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اس پر بھی ایک طنز ہے. زندہ رود سوال کرتے ہیں 830 پیج پہ. اتنی باتیں سننے کے بعد سوال نہیں ختم ہو رہے ہیں. زورکھ ماں ہماری کشتی, ماں خاکیان ہم مٹی والے. اچھا, آپ جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں بتاتے ہیں نا پاکستانی ہوں, میں لاہوری ہوں, میں فلاں جگہ کا ہوں, تو یہ خاک کا لفظ, خاکدان کا لفظ, خاکی کا لفظ, مشت خاک کا لفظ, کف خاک کا لفظ بار بار آئے گا. ہم خاکی, ہم خاکیوں کی کشتی بغیر کسی ملاح کے ہے, بی نا خداست. کوئی ملاح نہیں, کوئی راہبر نہیں, کوئی امام نہیں ہے. امام راہ مستقیم جو اسلام کو یا دین کو یا قرآن کو سٹاپ نہیں کرتا ہے, جو قرآن کے ساتھ دوستی کرتا ہے, اس کا نطق سنتا ہے, اپنے وجود میں اتارتا ہے, اس کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے. زورک ہے ماں خاکیان بی نا خداست, کھس نہ داند کوئی نہیں جانتا, عالم قرآن کجاست. میں نے کہا تھا پیچھے, آپ وہ دیکھیے گا, بے حجاب ہو گئی, ام الکتاب بے حجاب ہو گئی. اور پھر بیٹے کو باپ نے جو کہا ہوا تھا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو جیسے تم پر اتر رہا ہے. تو جو مجھ پر اتر رہا ہے وہ میرا دوست ساتھی بھی تو ہوگا, مجھ پہ تو کچھ بے حجاب ہوگا نا, کیونکہ میں نے بچپن سے ٹریننگ باپ کے کہے کے مطابق یہی لی کہ قرآن میرا ساتھی ہے, میرا دوست ہے, مجھ پہ کچھ ریویل کرنے والا ہے. یہ مجھے اپنا مطلب خود بتا رہا ہے, مجھے پڑھو, میں بتاتا ہوں تمہیں ترجمہ. ایسا پاسبل ہے؟ قرآن ناطق ہے. کیوں میں اندر سے اس سے وہ نہیں لے رہا, میں اپنے ریسیور کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیوں نہیں کرتا, میرا وائی فائی اس کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا. وہاں پہ بھی بے حجاب ہوئی ہے ام الکتاب, لیکن مجھے اب کتنا شکوہ ہے کہ یہ یہاں پہ تو بے حجاب ہے, یہ ان خاکیوں پر کیوں بے حجاب نہیں ہے. میں نے پھر سوال کیا زندہ رود نے کہ کس نہ دونت عالم قرآن کجاست, یہ قرآن کی دنیا کہاں پہ جہاں اس کی حکومت ہو. اصل تو قرآن ہی ہے, محمد بھی قرآن ہے, اللہ بھی قرآن ہے, اور قرآن بھی قرآن ہے. آپ ان تینوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کائنات کا نظام ان تینوں کے بغیر, اور تینوں الگ ہیں, یہ کثرت میں یہ وحدت ہے قرآن, اس میں آپ تینوں کا روپ دے 3 in 1 آپ اس میں دیکھتے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں ہم خاکیوں کے پاس وہ عالم قرآن نہیں ہے. اچھا جی, اس کا جواب ہے عالمی در سینہ یہ ماں گم ہنوز. وہ جو کائناتیں ہم نے ڈسکور کرنی تھی وہ ابھی ہمارے سینے میں گم شدہ ہیں, وہ پوشیدہ ہیں, وہ ابھی بے قرار ہیں نکلنے کو. عالمی در انتظار کم بے اذن اللہ, کم بے اذن اللہ. وہ دنیا کم کے انتظار میں, اور کوئی اور اس خاکی نے ہی کم کہنا ہے, اس نے ہی اس کو جو ہے نکالنا ہے. اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی. آپ خود وہ حدیث قدسی کے آپ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بندہ ذکر کے ذریعے, تو رب کہتا ہے میں اس کی آنکھیں, اس کے پاؤں, اس کے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, چلتا ہے اور کام کرتا ہے. عالمی در انتظار کم ہنوز, وہ دنیا کم کے انتظار میں ہے. اور وہ قرآن کی دنیا کیسی ہوگی, بہت حسین یہ اشعار جو ہے نا اس میں اس کا منظر دکھایا. پہلے 2-3 میں صرف پڑھ لیتے ہیں. عالمی بی امتیاز خون و رنگ, وہ قرآن کی دنیا خون اور رنگ کے امتیاز کے بغیر ہے. اور ہم پتہ نہیں کس امتیاز میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو تمیز ہی نہیں ہے ہم کس امتیاز میں پڑ گئے ہیں.
شام او روشن تر از صبح فرنگ، اس کی تو تاریک شام بھی، اس کی شام جو کہ اداسی کا دیتی ہے کانسیپٹ جو ہے، اس کی شام تو صبح فرنگ سے بھی روشن ہے. عالمی فوق السلاطین و عبید، وہ عبد و سلطان کے اس سے پاک ہے. چن دل مومن، مومن کے دل میں آپ کی پوری کائنات بیٹھی ہے، دل میں پوری کائنات ہے، وہ اللہ کا عرش بھی ہے وغیرہ وغیرہ. دل کے متعلق تو ہم جتنی بھی باتیں کر لیں، اس کی بے قراری، اس کی وسعت، اس کی لامحیط ہونے کے بارے میں. چن دل مومن کھیرانش، اس کا کنارہ، شین اس کا، نا پدید کہیں نظر نہیں آتا. اس کے بعد وہی ساری اس کی اس عالم قرآن کی جو ہے انٹرپریٹیشن ہے. عالمی رانا کے فیض ایک نظر کے فیض سے اس کا بیج عمر کی روح میں، زندگی میں کس طرح سے چلا گیا اور وہ اس نے کیا انقلابات کیے. اس سے آگے ہم چلتے ہیں. عالم، اچھا وہ پھر تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ عالم قرآنی کو ڈسکور کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اور اس کو بے حجاب دیکھنے کے لیے آپ کے اندر کچھ تھوڑی سی کچھ سٹرگل ہونی چاہیے، کچھ کوشش ہونی چاہیے، کچھ تو کرو تاکہ تم اس کو کچھ دیکھ سکو. خلافت آدم ہے ہی اس وجہ سے کہ تم اس عالم قرآن کو جان سکو. اور یہ وہی بات ہے، پھر دوبارہ سے سوچیں کہ اللہ کا سب سے زیادہ جو پروجیکٹ ہے نا بڑا، وہ ہم ہے. سب سے زیادہ جو سرمایہ لگا وہ ہمارے اوپر لگا، سب سے زیادہ فیسیلیٹیشن جس کو ملی وہ ہم ہیں. تو یہ خلافت آدم انسان کو پتہ ہونا چاہیے، بابا میں اتنا عظیم ہوں، درد و عالم ہر کھجا آثار عشق، ابن آدم سری از اسرار عشق. دنیا میں دو عالموں میں جہاں 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 آثار ہیں عشق کے، ابن آدم انہی اسرار، انہی بھیدوں میں سے ایک بھید ہے. اسرار سری ایک بھید ہے، انہی بھیدوں میں سے خود تم ایک بھید ہو. رب کے بھیدوں میں سے، رب کی آیات میں سے ایک آیت، رب کی صورتوں میں سے ایک صورت. 114 صورتوں کو اگر ہم قرآن ناطق کہتے ہیں تو وہ جو صورتیں ہیں ان کو ایک صورت کیوں نہ بنا لیں، سین کی بجائے سواد کیوں نہ دے دیں. میں نے شاید پڑھا ہے کہ کوئی ایک ولی خاتون، بیچاری خواتین بھی ولی ہوتی ہیں. جب میں نے کہا نا کہ مرد تو روح، اگر انسان کو روح ہے، فطرت پہ پیدا کیا ہے تو روح تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. تو وہ کسی ایک خاتون نے سورہ فاتحہ کو مجسم، ہم کہتے بھی تو ہیں نا، آپ کی ہر چیز مجسم جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، آیات آ جاتی ہیں. وہ جو موکلین کی بہت ہی سطحی جو صورت ہے، آپ جو آیات پڑھتے ہیں اس کے موکلین، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس کے آپ سمجھ لو کہ آپ نے کوئی ایک جن جو ہے نا وہ آپ نے قابو کر لیا، تو وہ جن کہتا ہے جی میں اس آیت کا وہ موکل ہوں، آپ بتائیں جی حکم میرے آقا. تو آپ سب سے پہلے تو جو کام کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کون کون سے کام آپ کریں گے، آپ کو پتہ ہے 2-3 تو بڑے مین کام ہوتے ہیں. وہ خود بذات خود ایک صورت، اور میں، آپ، آدم، انسان خود اس کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. سر عشق از عالم، عالم ارحام نیست، اوز سام و حام و روم و شام نیست. یہ کوئی ارحام، سام، سمٹ، وہ جو حضرت ان کو کہا جاتا ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی کچھ ہے. عشق جو ہے اس سارے میں سے نا یہ 1-2 شعر بہت اچھے ہیں پڑھنے والے. حرف اگلے شعر پہ 832 اگلے پیج پہ ہے. نہیں، ڈونٹ ٹیل می. اچھا ٹھیک ہے. حرف انی جائل تقدیر، اس کی تقدیر وہ حکم تھا، وہ وش کا اظہار تھا. کیسے، کتنی زبردست قسم کی سٹیج ہوگی جس پہ ارشاد ربانی ہوگا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. وہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا وہ صبح وہ ایک دربار لگا ہوگا اور اس میں یہ سارا سین جو ہے وہ کیا گیا ہوگا، اور پھر آگے سے فرشتوں کا وہ جو جتنی بھی وہ ڈائلاگز ہیں. از زمین تا آسمان تفسیر ہو، زمین سے
آسمان تک اس سر، اس بھید، اس آدم کی تفسیر ہیں یہ انی جائلن، یعنی انسان جو خلیفہ ہے یہ اس کی تفسیر میں ہے زمین سے آسمان تک، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس کے بعد سارے اشعار میں جو مقام انسان ہے، آدم ہے، انسان کامل ہے، اس کی عظمت کو ان سارے اشعار میں جو ہے اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. وہ امام ہے، وہ حرم ہے، مداد ہے، کتاب ہے اور قلم ہے. اس کے بعد اگلے پیج 833 پر جو ہے نا، اس میں خواتین، زن، اس کی بڑے خوبصورت طریقے سے عظمت بیان کی گئی، اتنے خوبصورت طریقے سے کہ وہ بیسک پارٹ ہے اس کائنات کا، اور وہ بالکل اس لیول پر ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کی صورت ہے، رنگ ہے، زیبائش ہے، زینت ہے. اس کا دوسرا شعر، مرد و زن وابستہ یک دیگر از کائنات شوق را صورت گرند. اس عشق کی کائنات کے صورت گر، نقاش، پینٹر، مصور مرد و زن ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. زن نگاہ دارندہ نور حیات، زندگی کی حرارت کو محفوظ، اس کی محافظت، اس کی حفاظت، اس کی نگہداری کرنے والی ہے. فطرت او لوح اسرار حیات، اس کی فطرت گویا زندگی کے بھیدوں کی ایک لوح ہے. باقی سارے اشعار بھی اسی طریقے سے ہیں. یہ قرآن کی دنیا کو جاننے کے لیے جب تک آپ کے اندر تخلیق کا شوق نہیں ہوگا تب تک آپ اگلی دنیا کی جستجو میں بے قرار نہیں ہو سکیں گے. تخلیق کا شوق جو ہے اس بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، اور جو پیج 834 ہے اس کا طریقہ کیا ہے عالم قرآن کو جاننے کا، اور تخلیق کس طرح سے ممکن ہے، صورت گری کس طرح سے ممکن ہے، آپ نقاش کس طرح سے عالم دیگر کے ہو سکتے ہیں. مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، جب تک آپ میڈیٹیشن نہیں کریں گے، مراقبہ نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، اپنے کانوں کو بھی بند نہیں کریں گے، آنکھوں کو بھی، جہاں دوسرے خیال سے تخلیہ کا مطلب یہ نہیں ہے تخلیہ کہ جو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر کر لیں، ہر ایک فکر کو، دنیاوی ہر ایک زمینی مسائل میں صرف وہ مسائل جن کا تعلق ہے واقعی اس تخلیہ کے ساتھ، وہ، اور اس میں سب سے بڑا پریسیڈنٹ جو ہے، سب سے بڑی مثال حضرت محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ کے لیے تفکر کرنا، میڈیٹیشن کرنا، مراقبہ کرنا، خود کی وجود کی حفاظت، خود کو زندہ رکھتے ہوئے ہر چیز سے مار لینا، موتو قبلاً تو موتو کے مقام پر لا کر کے اللہ سے آگے لے جا کر خلوت. مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، مدتی جز خیشتن کسراں دید، اپنے علاوہ اپنے وجود میں تفکر، میں کیا ہوں، میں کون سا بھید ہوں اور کس وجہ سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ حرا میں آپ نے خلوت کو انتخاب کیا اور ایک مدت تک اپنے سوا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس مرحلے سے گزرنا، خود کو جاننے کے مرحلے سے گزر کے اگلے مرحلے میں انٹر ہونا. مدتی جز خیشتن کسرہ نہ دی، کسی کو بھی نہ دیکھا. گرچہ دوری جان روشن چن کلیم، اے بندے اگرچہ تم رکھتے ہو اپنی روح کو روشن، جان کو روشن، روح کو روشن، چن کلیم کی طرح. ہست افکار تو بی خلوت عقیم، تیرے خیالات منتشر ہیں، سکیٹرڈ ہیں، سینٹرلائزڈ نہیں ہیں، فوکسڈ نہیں ہیں، بانجھ رہیں گے جب تک کہ تم خلوت گزین نہیں ہوگے، جب تک وہ کچھ پہر دور ہو جاؤ اس سے، اس سارے کچھ سے. تو یہاں رہتے ہوئے آپ وہ دور کس وقت، کیسے اس وقت باقی سب خیالات کو وہاں سے نکال کے، از کم آمیزی مت ملو لوگوں سے، اتنا کم آمیز ہو جاؤ، ہجوم میں بھی خود کو تنہا رکھو.
از کم آمیزی تخیل زندہ تر، تیرا تخیل زندہ رہے گا جب تک تم کم ملو، لیکن ملتے ہوئے بھی خود اندر سے تنہا ہو جاؤ. زندے تھر جویندے تھر یا بندے تر. کم آمیزی سے اپنے تخیل کو زندہ رکھو، جو کہ زندہ بھی ہوگا، زیادہ جستجو والا ہوگا، زیادہ پانے والا ہوگا. بس ابھی بہت مزے کے جو تھے نا آگے افکار رہتے تھے. اگر سوال نہیں ہے تو آگے چلیں. ہیں؟ جی ضرور. جی مجھے لگتا ہے میں بہت آسان پڑھاتی ہوں اور سوال ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا. اچھا جی، وہ ہم نے جو عالم قرآن میں جانا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ دنیا میں حکومت کیسے کرتے ہیں، حکومت الہی ہے کیا، کیسے آپ خلیفہ بنتے ہو، آپ کیسے خیال رکھتے ہو دوسروں کا، آپ کیسے اس کی حکومت کو یہاں پہ کنٹرول کرتے ہو. اس نے آپ کو دے دیا سب. ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیں، ایک لمحے کے لیے اس نے آپ کو بنا دیا، دا بیسٹ ون بنا دیا سب اس میں سے. تو وہ کہے گا چل جا اب چلاؤ جیسے دل کرتا. اب 2 ٹائپ کے کام ہو رہے ہیں نا، دونوں ٹائپس کو وہ دے رہا ہے چھوٹ. اور ہاں، جہاں تڑپتی ہوئی کوئی چیختی ہوئی کوئی آواز جاتی ہے وہاں پہ وہ بالکل ایک دم سے کانشیس بھی ہو جاتا ہے. اور ہم جلیس ہونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. وہ جس کے لیے کائنات بنائی ہے وہاں پہ وہ معاملہ جو ہے یقیناً چل رہا ہوگا. اور ہمیں وہ کہا ہوا ہے کہ جی آپ کے لیے بنائی ہے، آپ وہ کرتے رہیں. بندہ یہ حق بھی نیاز از ہر مقام. کیا مجھے بڑا غرور ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں؟ میں بغیر کسی مقام کی طمع کے اگر ہوں تو میں بندہ حق ہوں. میں تو کانٹوں کی اس سیج پہ بیٹھ گیا ہوں، مجھے خلیفہ اس نے بنا دیا ہے، تو اس کے جیسا میں خیال رکھ کیسے سکتا ہوں، اس کے جیسا میں ہو کیسے سکتا ہوں. اب یہ آپ اگر بندہ حق ہیں تو آپ اس کا صحیح والا بھید ہیں، ورنہ آپ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں، دوسرے وہ معاملے میں ہیں. نئے غلام اورا نہ او کسرا غلام، نہ وہ کسی کو غلام کرتا ہے نہ کسی کی غلامی میں آتا ہے. مرد آزاد، مرد حر، مرد کلندر، مرد درویش جس کی مٹھی میں سب کائنات ہے، کائناتوں سب افلاک ہیں. بندہ حق مرد آزاد است تو بس، ملک و آئینش خدا داد است تو بس. اس کے پاس جو مملکت ہے، اس کے پاس جو ایجنڈا ہے، اس کے پاس جو پالیسیز ہیں وہ خدا داد ہیں، تو بس اس کو اور کیا چاہیے. رسم و راہ و دین و آئینش ز حق، اس نے یہ سب کچھ رسم، راہ، دین، آئین اللہ سے لی ہے. زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق، نوشین کہتے ہیں میٹھا وہ جو ہوتا ہے، نوشابہ جیسے وہ کوئی مشروب جو ہے، اس کا اچھا برا کڑوا اور میٹھا سب اس کی طرف سے ہے. عقل خود بین جو اب اس کے اگینسٹ ہے، جو سمجھتا ہے کہ اب میں جو دنگا فساد مرضی کروں کیونکہ میں خلیفۃ الارض فی الارض ہوں، وہ عقل خود بین ہے. آپ نے خلوت کے بعد خود کو آگے لے جائے گیا، آپ نے خود کو دیکھنا اب ترک کر دیا، آپ نے خدا کو دیکھ لیا اور خدا سے پا لیا اور اب آپ خلیفہ ہیں. تو آپ پھر بھی اپنی عقل سے تو ماورا ہو گئے آپ. تو پھر بھی اگر عقل خود بین ہے تو غافل از بہبود غیر. عقل خود بین جو خود کو دیکھنے والی عقل ہے وہ غافل ہے دوسرے کی بھلائی سے، وہ بہبود غیر سے غافل ہے. سود خود بیند، وہ نہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے، نہ بیند سود غیر، نہ دوسرے کا فائدہ دیکھتی ہے. وہی حق بینندہ یہ سود ہمیں در نگاہش سود و بہبود ہمیں، وہ جو اللہ کی طرف سے دیکھنے والا ہے نا، جس کو وہی حق سے آئی ہے، وہ سب کا فائدہ دیکھتا ہے، سب کا بھلا سوچتا ہے، اس کی نگاہ میں سب کا فائدہ ہے. عادل اندر صلح و ہم اندر مساف، جنگ میں بھی صلح میں بھی وہ عادل ہے. وصل و فصلش لا یرائی لا یخاف، اس کا ملنا بھی، اس کا جدا ہونا بھی جو ہے اس میں وہ نہ وہ کرتا ہے، نہ وہ کسی کو رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے وہ ڈرتا ہے.
اس کے بعد بھی وہی کنٹینیوشن میں ہے. یہ جو قاہر عامر جو ہے وہ جو آپ کا فیوڈل ہے, جو آپ کا ڈکٹیٹر ہے, وہ اس طرح سے کرتا ہے حکومت جو ہے. آگے جو 837 پیج ہے نا, استعماری قوتوں پر تنقید کی ہوئی ہے, اور یہ سارے اشعار جو ہے نا وہ وہی اہل فرنگ کی تنقید میں ہے. وائے افسوس ہے بر دستور جمہور فرنگ, ان کی وہ جو جمہوریت ہے نا اس کے اوپر افسوس ہے. اس میں ایک شعر صرف میں پڑھ دیتی ہوں. چوتھے نمبر پہ, فاش باید گفت سر دلبراں ان حسینوں کا, یہ جو فرنگی حسین ہے نا, میں ان کا جو راز ہے نا, ان کے اندر جو وہ ہے نا کمینگی, وہ میں فاش کہتا ہوں. دلبر کہہ کے بھی آئرنی ہے. ما متا, ہم ان کا مال و متا ہیں, ہم ان کے لیے مال و متا کی طرح ہیں, اور یہ ہماری سوداگری, ہماری تجارت کر رہے ہیں, یہ ہماری تجارت کر رہے ہیں. ہم جو کہ بھید الہی تھے, ہماری یہ تجارت کر رہے ہیں. آگے پیج 838 پر, حکومت کا وہ ایک طریقہ ہے کہ بندہ یہ حق بن کے خود کو نہ دیکھے اور فائدہ سوچتے ہوئے چلے گا, تو وہ ہے صحیح عالم قرآن کے حجاب کو کھولنے کے قابل, یا اس کی ٹریننگ میں آگے جانے والا. عرض ملک خداست, اس میں وہ ہم نے جو ایک طارق بن زیاد کا بھی واقعہ اندلس پر جو ہے وہ کشتیاں جلا دی, وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہر ملک ماست, ملک خدا یہ ماست, کیونکہ وہ ہمارے خدا کی اس میں آتا ہے مملکت میں, تو ہر ملک ہمارا ملک ہے. اسی طرح سے یہ ہے. اس میں جو پہلے 2, 4 اور 5 شعر اگر چھوڑ دیں, یہ 2 بڑے خوبصورت شعر ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کائنات, یہ زمین یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس میں, اور وطنیت کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ ان وطنوں کو چھوڑو, ایک وہ ہارمنی جو ہے رنگ و نسل و بارڈرز کی جو تمیز کے بغیر جو ہے, وہ اس کو بنا کے ایک ملت بنو. اس کے بعد آپ نے لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, وہ اشتراکیت کا کانسیپٹ جو ہے نا, وہ جس کو ہم نہیں قبول کر رہے, ابھی تک نہیں مان رہے, وہ جو ہمارا معاشی نظام جس کو ہم درست نہیں کر رہے. حق کے زمین را جز متھو یہ ماں نہ گفت, زمین کے حق کو ہماری متا کے علاوہ اس نے اور تو کچھ نہیں کہا. یہ ہماری ہی ملکیت ہے, ہمارا ہی یہ مالک, ہم اس کے مالک ہیں. ان متا یہ بی بہا مفت است مفت, یہ بے بہا متا ہماری ہے, ہمارے رب کی ہے, اور مفت و مفت ہے. دے خدایا نقطۂ از من پذیر, خدا کے واسطے مجھ سے یہ نقطہ سمجھو. رزق و گور از و بگیر و اورا مگیر, رزق اور گور کیا ہے, قبر, اس زمین سے رزق حاصل کرو اور قبر حاصل کرو, اور اس سے کیا تم نے لینا ہے. رزق و گور از و بگیر و اورا مگیر, اس کو مت پکڑو, اس کو مت حاصل کرو, اس کے اوپر قبضہ مت کرو, اس کی طلب میں مت رہو, اس پہ اکتفا مت کرو, اس کو ہی سب کچھ مت سمجھو. اس سے رزق لو اور اس میں قبر بناؤ, اور وہ قبر بھی سرفیسڈ ہو جائے گی. اگر اگلے کوئی, ہم نے کتنی دنیایں بنا لی, اور اگر ہم سوچیں اگلے کوئی 50,000 سال تک قیامت نہیں آنی, تو کتنی دنیایں بننی ہیں, کتنا کچھ ہونا ہے, اور کیا ڈیولپمنٹ کا معاملات ہوں گے, اور کیا کیا کچھ ہوگا. یقیناً بہت سارے بھید جو ہیں نا, جو اب بھید ہیں وہ تب تک کھل چکے ہوں گے, اور شاید یہاں اتنی کنجیشن ہو چکی ہوگی کہ ہم کوئی 2-4 اور ڈسکور کر کے اس کو قابل کر چکے ہوں گے. اس کے بعد اس کا آخری 2 شعر جو ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے. تو عقاب ہے, طائف افلاک شو, طواف کر افلاک کا, ادھر کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. بالوں پر بے گشا, اپنے بالوں پر کھولو. پاک از خاک شو, اس مٹی سے پاک ہو جا, اس کے تعلق سے ماورا ہو جا. باطن الارض للہ ظاہر است, تو زمین اللہ کے لیے ہے, اس کو باطن, یہ جو اندر کی بات ہے یہ ظاہر ہے. جو اس ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ کافر ہے. ہر کے جو کوئی ان ظاہر, اس ظاہر کو نہ بینت نہیں دیکھتا وہ کافر ہے. آگے وہی مفہوم ہے. اس میں ایک شعر دیکھ لیں,
ویسے وہ سارے ہی بڑے خوبصورت ہیں. من نہ گویم پہلا دیکھ لیں. من نہ گویم در گزر از کاخوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس محلات، ان کوچوں، ان گلیوں سے مت گزرو. میں نہیں کہتا کہ ان سے گزر کرو. دولت توست ان جہان رنگ و بو. یہ دنیا تیری دولت ہے. دانے دانے گوہر از خاکش بگیر. ایک ایک دانہ اٹھاؤ، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، ان کو اپنے اوپر حلال جانو، ان کو کھاؤ پیو. سید چن شاہین ز افلاکش بگیر. لیکن شاہین کی طرح شکار اس کے افلاک سے حاصل کرو. آگے وہ جو 2 شعر چھوڑ کے ہیں، دل کو بے رنگ و بوئی، رنگ و بو و کاخ و کو مدے. ان گلی کوچوں، محلات، رنگوں، خوشبوؤں کو دل مت دو. دل حریم اوست جز باؤ مدے. دل تو اس کی حفاظت میں ہے، دل تو اس کی حریم ہے. حریم ہمیں پتہ ہے، 4 دیوار. دل تو اس کا ہے، اس کو دو. اس کو کیوں دے رہے ہو؟ اتنے تم نادان ہو کہ اس کو دل دے رہے ہو. اس کو استعمال کرو، بس فار گرانٹیڈ ہی سمجھو اس کو. ہر کے حرفی لا الہ ازبر کند، عالمی را گم بخیش اندر کند. جس نے لا الہ کو یاد کر لیا، یہ ایک شعر چھوڑ کے ہے، اس نے گویا تمام عالموں کو یا عالم کو اپنے وجود میں گم کر لیا. خود کیوں گم ہو رہے ہو؟ ان عالموں کو خود کے اندر گم کرو. یہ جو میسج ہے اس کے بعد بھی نہایت خوبصورت ہے. اگلا کہ آپ نے عالم قرآن کو کیسے بے حجاب خود پہ دیکھنا ہے. حکمت خیر کثیر است. خیر کثیر، خیر. آپ اگر خلیفہ ہیں تو خیر بانٹیے. آپ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو دانائی، تدبر، عقل، تحقیق، جستجو. آپ وہی، پھر میں جاؤں گی اگر آفرینش کائنات پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال پہلے کی ہے اور کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اور کتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ یہ آپ کی اس بدھی سے، اس دانائی سے، حکمت سے، تدبر سے ہوئی. اور وہ حکمت جو ہے اس کو حاصل کرو، اس میں خیر کثیر ہے. قبضہ مت کرو، دل مت لگاؤ. حکمت گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کو جائن خیر را بینی بگیر. تو جہاں بھی اس حکمت کو دیکھے، اس کو لے لو. حکمت میں اللہ نے، دانائی میں اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. ہر کجا، جہاں کہیں، اس خیر کو بینی تو دیکھتا ہے، بگیر، اس کو لے لو. اور چاہے وہ علم کی صورت میں ہے، ہنر کی صورت میں، آرٹ کی صورت میں، سائنس کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، رب نے اس میں تیرے لیے خیر کثیر رکھی ہے. اور تجھے اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، دنیائیں بنانی ہیں، اس کو حاصل کرو. دل اگلے صفحے پہ 840 پہ، علم را بر اوج افلاک است راہ، پہلا شعر ہے. علم وہ ہے، حکمت وہ ہے، دانائی وہ ہے، خیر کثیر وہ ہے جو تجھے بلندیوں پر افلاک کی راستہ بتاتی ہے. تاز چشم مہر بر کندد نگاہ، اس کو یہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا. تاز چشم مہر، مہر سورج کو کہتے ہیں، مہر و ماہ وہ والا ہے، میں اس کو محبت سمجھی تھی. تاکہ تو سورج کی آنکھ سے اس کی روشنی چھین لے. وہی تھا نا کہ سورج کی تجلی جو ہے وہ بڑا مغرور ہے اس بات پر، اس کی طرف کوئی نگاہ کر کے نہیں دیکھ سکتا. تو اب جب تیرے پاس حکمت کثیر اور خیر کی صورت میں ہے تو تو اس سے اس کی روشنی چھین لے. تو ان فیسیلیٹیشن دینے والی چیزوں سے اوپر کی کوئی کسی جگہ پر ہے. دل اگر بندت پہ حق پیغمبریست، دل اگر تیرا رب کے ساتھ، حق کے ساتھ بند گیا تو یہ پیغمبری ہے. ور اور اگر، یہ اس کو شارٹ کیا گیا، مخفف ہے. ور اور اگر زحق بیگانے گردت کافریست، اگر یہ تیرا دل حق سے بیگانہ ہو گیا تو کافر ہے. اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ 841 پہ، یہ جو باقی اشعار ہیں وہ بغیر عشق کے علم کی کیا حیثیت ہے،
بغیر سوز کے علم کی کیا حیثیت ہے، آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں ہے. اور قومیں جو ہیں وہ بنتی کیسے ہیں، بگڑتی کیسے ہیں، وہ اسی علم اور عشق کے صحیح استعمال سے ہیں. زندہ رود جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے سارا کچھ تو بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا، محکماتش عالم قرآن میں جانے کی محکمات جو ہیں، سائنس جو ہیں، رولز جو ہیں وہ تو بتا دیے، محکماتش اس کی محکم باتوں کو وانمودی کھول کے بتا دیا، ظاہر کر دیا کتاب سے، ہست آن عالم ہنوز اندر حجاب، لیکن وہ عالم قرآن تو ابھی بھی حجاب میں ہے، وہ ابھی بھی مجھ سے نہیں کھل پایا. پردے رو از چہرے نہ گشاید چرا، اس نے چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا کیوں؟ از ضمیر ما برون نہ آید چرا، ہمارے وجود میں سے، ہماری روح میں سے، ہمارے ضمیر میں سے باہر آ کر ہماری رہنمائی نہیں کر رہا کیوں؟ پیش ماں یہ کالم فرسودہ، یہ جہان، یہ دنیا، یہ ارض، یہ زمین ہمارے سامنے ایک پرانے جہان کی مانند ہے. اس میں ہمیں وہ جو نیا پن ہے، وہ جو دگرگونی ہے، وہ جو تبدیلی ہے، وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر تیرے بتائے ہوئے اس عالم قرآن کے علم کے وجود سے ایک نئی دنیا بنائیں، وہ ابھی تک یہ ہمارے سامنے وہی پرانی دنیا ہے. اور ملت اندر خاک ہوا سودہ ایست، اور یہ ملت جس کو ہم چاہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی بے چینی آئے، کوئی اضطراب آئے، کوئی بننے کی طرف عمل آئے، وہ بڑے آرام سے اس میں آرام کر رہی. رفت سوز سینے تھا و کھرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. یہ جو آخری مصرع ہے نا کہ یا تو مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے، یہ پہلے کہنا چاہیے کیونکہ سوز سینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، چلا گیا تاتاریوں اور کردیوں کے سینے سے، سوز چلا گیا، تو کیا مسلمان مر گئے ہیں؟ سعید حلیم پاشا اس کے جواب میں کہتے ہیں، اور یہ آج بھی وہی کچھ ہے جو تناظر ہے. ہم جن مسائل فروعی کا شکار ہیں خود اپنے ہی دین کے اندر، اور ہم قائم ہیں، ہم مصر ہیں، ہم ثابت ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور دوسرا کہیں نہ کہیں وہ مزدوری کر کے نہ گیا جہنم میں، وہ اپنے لیے ایندھن اکٹھا کر رہا ہے. ہم تو بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ پر عالم قرآن بے حجاب اس لیے نہیں ہو رہا کہ دین حق از کافری رسوا تر است. حق کا دین آج کافری سے بھی زیادہ، کفر سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا. زان کے ملا مومن کافر گر است، کافر بنانے والے مومن بنانا شروع ہو گیا ہے. یہ تیرا ملا، یہ تیرا دین بتانے والا، جب تو خود اپنے دین کو رسوا کر رہا ہے، تو خود اس کو ساکت بتا رہا ہے، تو خود اس کے پرانے، میں پرانے نہیں کہنا چاہتی، ہم اپڈیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے دین کو، ہم اپنے قرآن کے اندر اس کی وسعت کو، اس کی بے قرانی کو، اس کی جستجو کو، اس کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے. ہم اس کے اندر نہیں جھانکنا چاہتے، ہم اس کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں بنانا چاہتے. شبنم ماں در نگاہ ماں یا مست، ہماری شبنم ہماری نگاہ میں سمندر ہے. از نگاہ او، اس کی نگاہ میں، اس کی نگاہ سے، یم ماں شبنم است، ہمارا سمندر جو ہے وہ شبنم، یعنی کہ ہم محدود، چھوٹی اور حقیر سوچ کو وسعت نہیں دینا چاہ رہے. از شگرفی ہو یہ آن قرآن فروش، ہم نے نت نئی منہ شگافیاں کر کے، عجیب و غریب باتیں کر کے قرآن کو بیچ ڈالا ہے. جب ہم بیچ دیں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کیسے کہ میں ہوں کیا. میں نے دیکھا ہے روح الامین را در خروش، میں نے روح الامین کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، اس کو کیسے بیچ رہے ہو، اس کو کیا کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں ہے.
اچھا کچھ لوگ ہوں گے نا جو قرآن کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوں گے اور وہ اس کا معنی جانتے ہوں گے اور اس کے معنی میں تفکر کرتے ہوں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بھید کھلتے ہوں گے اور وہ کچھ بہت ساری جو ہیں وہ تخلیقات کرتے ہوں گے. ان کو تو وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ حرف جو ہے نا وہ حرف بے قرار ہوتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں میرا مطلب کیا ہے. تو میں تو اس سے پوچھتا ہی نہیں ہوں. میں نے تو اپنے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے. میرا ایک اسکول آف تھاٹ یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے. میں اس سے آگے کہیں سوچنا ہی نہیں چاہتا ہوں. میں عقل سے آگے جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ عقل جو ہے وہ بظاہر اس دنیا کی پالیسی کے مطابق کہیں کہیں جو میں سوچ رہا ہوں صحیح والا وہ کفر ہے. تو کیا وہ واقعی کفر ہے؟ جب مجھ پہ کفر کا وہ لگے گا تو میں تو قرآن سے ڈر کے پیچھے اس کو رکھ دوں گا اور دور رکھوں گا اور اس طریقے سے کہوں گا کہ بس جی دور و سلام. زان سو گردون دلش بیگانے نزد او ام الخطاب افسانے. اس وجہ سے اس کے دل سے آسمان جو ہے وہ بیگانہ ہے، اجنبی ہے، اور ام الکتاب جو ہے وہ بھی اس کے لیے ایک افسانے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں نا. تو ہم لوگ جب موویز بناتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، کہانیاں لکھتے ہیں، تو وہ بھی بیسڈ ہوتی ہیں نا. تو یہ کیا ایک افسانے کی مانند ہے، ہم اس کو ایسے افسانہ و فسون سمجھتے ہیں. اچھا یہ اگلا جو پیج ہے 843. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ.